السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے لایا ہلال عید موسم وصال۔ ناول کی رائٹر ہے فصیح آصف خان۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ لگتا ہے کہ گزر جائے گی یہ آرام سے، زندگی جوڑ دی ہے تیرے نام سے، شاید کہ یاد کیا ہے اس نے روبی، آنکھ میری بھیگ رہی ہے شام سے۔ کالی چادر میں چہرہ قدرے چھپا ہوا تھا، تاہم آنکھوں میں موجود حزن و پریشانی واضح تھی۔ بے قراری سے پلکیں چپکاتی لرزتے ہاتھ، دمکتی رنگت والا مکھڑا جو نامکمل دکھائی دینے کے باوجود بھی آب و تاب بکھیر رہا تھا۔ عزیر نے دو چار مرتبہ یوں ہی سرسری سا دیکھا، بیک مرر میں جس سے اس کا ظاہری حلیہ ازپر ہو گیا تھا۔ وہ کوئی دل پھینگ یا آوارہ قسم کا نوجوان ہرگز نہ تھا، مگر اس لڑکی کے حسن نے اسے ایسا کرنے پر مجبور سا کر دیا تھا۔ مریم بار بار چادر کے اندر خشک لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور مڑی مڑی سرمئی آنکھوں والا، اگرچہ شرافت کی جھلک تھی چہرے پر، مگر آج کل کسی کا کیا اعتبار، آئے دن اخبارات میں ایسی خبریں پڑھتی اور سنتی رہتی تھی۔ ڈرائیور سے خوف بھی تھا اور انجانی منزل کی طرف جانے سے بھی نہ معلوم کس قسم کے لوگ ہوں۔ ٹیکسی اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، اگرچہ رش بہت زیادہ تھا مگر وہ مشاقی سے چلا رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ ہو گئے تھے۔ مریم دل ہی دل میں آیات کا ورد کر رہی تھی کہ وہ خیریت سے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ ملتان شہر میں وہ پہلی بار نہیں آئی تھی، مگر اس علاقے، ان راستوں سے واقفیت نہ تھی۔ اسے تو صرف ڈگری کالج یا کسی دوسرے کالج میں پیپرز دینے کے لیے آنا پڑتا تھا، کبھی ساتھ والی خالہ نصرت یا نانی اماں کے ہمراہ، مگر یہ سب راستے نئے تھے۔ اب تو خاصی دیر ہو چکی تھی۔ کتنا سفر باقی ہے؟ قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں اس نے ڈرائیور کو مخاطب کیا جو توجہ سے ٹیکسی چلا رہا تھا۔ محترمہ، ابھی کچھ ٹائم اور لگے گا، اس نے موڑ کاٹتے ہوئے ادب سے مہذب انداز میں کہا اور توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھی، مگر آواز کے کسی سیر نے اسے کھو جانے پر مجبور کیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ صادق آباد کالونی میں تھے۔ بڑی بڑی کوٹھیاں سبزے میں گری بلند و بالا۔ مریم کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ ٹیکسی کی رفتار اب بہت آہستہ تھی، شاید وہ مطلوبہ گھر تلاش کر رہا تھا۔ کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ ڈرائیور کی آواز پر وہ چونک کر بولی۔ جی، آفتاب درانی، ہاؤس نمبر 67۔ مریم کی چادر چہرے سے کافی حد تک کھسک آئی تھی۔ عزیر نے ایک بار پھر اسے درزیدہ نگاہوں سے دیکھا، سرخ لبوں پر کپکپاہٹ تھی۔ ہاؤس نمبر 67، وہ زیر لب بولا اور ایک گلی کا موڑ کاٹا۔ لیجیے، وہ رہا ہاؤس نمبر 67۔ وہ کہتے ہوئے ٹیکسی روک کر اترا تو مریم بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ سرد بھری شام ہونے کو تھی اور فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ مریم کے چہرے پر اب بھی بدحواسی تھی۔ عزیر خود ہی آگے بڑھ کر بیل دینے لگا۔ مریم نے اسے غور سے دیکھا۔ خوبرو سا نوجوان، صاف رنگت، لمبا قد، بھرا بھرا جسم، بلا شبہ وہ کسی طرح سے بھی ڈرائیور نہ لگ رہا تھا۔ ایک پڑھا لکھا لڑکا، مہذب انسان دکھائی دیتا تھا۔ وہ یوں ہی اس کے بارے میں اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ جھٹکے سے گیٹ کھلا، ایک اونچا لمبا، لہیم شہیم، سرخ آنکھوں والا تن و من شخص باہر نکلا۔ کون ہو؟ قدرے کرخت لہجہ تھا۔ السلام علیکم۔ عزیر نے اس کے برعکس ادب سے اسے مخاطب کیا، مگر جواب کی ویسی امید نہ رکھ سکا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ آفتاب درانی صاحب آپ ہی ہیں؟ عزیر کے نام لینے پر وہ چونکا۔ نگاہیں اس کی مریم پر تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ کون آفتاب؟ وہ اسی انداز میں مخاطب تھا۔ کیا یہ درانی ہاؤس نہیں؟ عزیر آپ کے قدرے جھنجھلا کر بولا۔ اس شخص کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ سنو میاں، نہ تو یہ آفتاب درانی کا گھر ہے اور نہ ہی درانی ہاؤس۔ میرا نام سیف اللہ ہے۔ 2 ماہ قبل میں نے ان کے بیٹے سے یہ مکان خریدا۔ آفتاب صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا بیٹا شہاب سب کچھ بیچ باچ کر دبئی چلا گیا، بس، یا اور کچھ؟ گویا جانے کا اشارہ تھا۔ عزیر نے سر پر ہاتھ پھیرا اور مڑا۔ اتنے میں گیٹ بند ہو چکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ہاتھ مروڑتی آنسو پلکوں پر اٹکائے ہکلاتے ہوئے بولی۔ جسم لرز رہا تھا اور دل کی حالت بے حد دگرگوں تھی، ناسمجھی کی کیفیت۔ کیا مطلب؟ آپ کو اب کہاں جانا ہے؟ عزیر قدرے بیزار ہونے کے باوجود اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ آنسو مریم کی آنکھوں کا بند توڑ کر گالوں پر اتر آئے تھے اور دماغ زلزلے جیسی کیفیت کا شکار تھا۔ محترمہ، جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کریں، لوگ جانے کیا سمجھیں گے؟ عزیر کے خوبرو چہرے پر تفکر اور پریشانی کی لکیریں تھیں اور لہجے میں ہمدردی نمایاں تھی۔ مجھے کسی وومن ہاسٹل میں چھوڑ دیں پلیز، میں آپ کے یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں کسی کو یہاں نہیں جانتی۔ وہ یکدم بلک اٹھی۔ وومن ہاسٹل؟ عزیر کے ذہن میں دور دور تک کسی ایسے ادارے کا نام نہ آ رہا تھا جو چند ایک یاد آئے۔ ان کی شہرت اچھی نہ تھی، جبکہ یہ لڑکی بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا ایسا کریں، آپ ٹیکسی میں تو بیٹھیں، لوگ آ جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے۔
اس کے کہنے پر رومال سے آنکھیں صاف کرتی مریم واپس اپنی سیٹ پر آ بیٹھی تو وہ بھی اندر آ گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ڈیش بورڈ پر رکھا موبائل فون اٹھایا اور نمبر پش کر کے کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ عزیر مختصر الفاظ میں انہیں سارا واقعہ بتانے لگا۔ ٹھیک ہے امی، تھینک یو دادی، ماں کو بھی آپ بتا دیں، میں بس آ رہا ہوں۔ جی آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ محترمہ، فی الحال تو میں آپ کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، میری بہت اچھی ماں ہے، دادی ماں ہے، ایک بھائی سبحان اور بہن وردہ ہے۔ ابھی آپ گھر چلیں، باقی معاملات وہیں جا کر طے ہوں گے۔ اتنا ہمدردی سے پر لہجہ مٹھاس بھرا اپنائیت لیے ہوئے مریم کے اندر تک ازہد سکون سا اتر آیا۔ عزیر اب سرشاری کے عالم میں ٹیکسی چلا رہا تھا، جانے یہ لڑکی کون تھی، مگر دل سے بے حد قریب محسوس ہونے لگی۔ پہلی نظر میں کیوپٹ کا تیر چل چکا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد حکمہ چوک کراس کر کے وہ ایم ڈی اے روڈ پر جانے والے راستے کی طرف چل پڑا، پھر ایک گلی میں مڑ گیا۔ شام کے سائے اب رات کی سیاہی میں گم ہو رہے تھے، اندھیرا اور سردی بڑھ گئے تھے۔ مریم کا دل دھڑک رہا تھا جب ایک براؤن رنگ کے دروازے کے پاس ٹیکسی رکی اور عزیر باہر آیا۔ مریم کو آنے کا اشارہ کیا۔ ہینڈ بیگ پر مضبوطی سے انگلیاں جمی تھی۔ چادر درست کرتی وہ اپنا بڑا بیگ نکالنے لگی تو عزیر فوراً آگے بڑھا اور بیگ نکال کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آئیے، اس کے کہنے پر مریم ڈرتے ڈرتے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کی ہمراہی میں اندر آ گئی۔ کھلے وسیع صحن کی ایک طرف کیاری میں خوشنما پودے بہار دکھا رہے تھے۔ امی، عزیر نے صحن میں آتے ہی آواز لگائی۔ آئی بیٹا، انتہائی محبت بھرا جواب آیا۔ چند لمحوں بعد ہی ایک نہایت نفیس ادھیڑ عمر خاتون سامنے تھیں۔ امی یہ، عزیر نے سرد ہاتھوں کو مروڑتی مریم کی طرف اشارہ کیا تو مریم نے ادب سے انہیں سلام کیا۔ طاہرہ بیگم نے مریم کو گلے لگا لیا۔ آؤ بیٹا، اندر آ جاؤ، بہت سردی ہے، طاہرہ بیگم نے چادر کی بکل لیتے ہوئے کہا اور اس سے ساتھ لیے اندر آ گئی۔ عزیر مریم کا بھاری بیگ گھسیٹتا ہوا اندر لے آیا۔ اتنے میں وردہ اور سبحان بھی آ گئے اور حیرانگی سے مریم کو دیکھنے لگے۔ طاہرہ اس معصوم سی لڑکی کو غور سے دیکھ رہی تھی جو اب بھی کرسی پہ بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بیٹا آرام سے بیٹھو، اسے اپنا گھر سمجھو، تمہیں واپس جانا ہے؟ طاہرہ بیگم کے پوچھنے پر عزیر چونک سا گیا۔ جی امی، میں چلوں گا، 10 بجے تک آ جاؤں گا، یہ کہہ کر وہ مڑا اور اپنی ٹیکسی میں آ گیا۔ جانے دل کیوں خوشی سے اچھل رہا تھا۔ ایک خزانہ تھا کہ گویا اس نے پا لیا تھا۔ تو کیا وہ چلی جائے گی؟ کہاں؟ کب؟ عزیر ان اداسیوں بھرے سوالات کو جھٹک کر اپنی ڈیوٹی پوری کرنے لگا۔ ذہن میں یہ شعر پوری طرح گردش کرنے لگا تھا۔ کیسے ہم ان کو بھول سکتے ہیں جن کے ذمہ ادھار رہتا ہے۔ رات گئے جب عزیر واپس آیا تو مریم اس گھر کی ایک فرد بن چکی تھی۔ نہ بیٹی، تم یہیں رہو گی، خدا رزاق اور مالک ہے، دادی اماں انتہائی محبت سے اسے کہہ رہی تھی۔ تب وہ بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ بڑی بڑی ہرنی ایسی بادامی آنکھوں میں محرومیاں سی تھیں۔ آؤ بیٹا، کھانا کھا لو، میں روٹی ڈالتی ہوں۔ طاہرہ بیگم عزیر کو دیکھ کر کچن کی طرف چل دی۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ بھی کچن میں آ گیا، بالکل طاہرہ کے قریب والی پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ حالانکہ کرسی میز موجود تھی مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ جتنی دیر کھانا کھائے گا ماں کے پاس بیٹھا رہے گا اور طاہرہ بیگم اپنے جوان، خوبرو اور انتہائی ہمدرد بیٹے کو دعائیں دیتے نہ تھکتی تھیں۔ امی، کچھ پتہ چلا کون ہے یہ محترمہ؟ وہ نوالا توڑتے ہوئے دریافت کرنے لگا۔ بیٹا، بہت معصوم سی بچی ہے، مریم نام ہے اس کا، BA کا امتحان دے رکھا ہے، مظفرآباد کے قریب ہی کی رہنے والی ہے۔ کچھ دن پہلے تک ایک نانی تھی، وہ فوت ہو گئی، ماں پیدائش پر وفات پا گئی، باپ اس وقت خدا کے پاس چلا گیا جب 1.5-2 سال کی تھی۔ کوئی آگے پیچھے نہیں، ساتھ رہنے والی ایک ہمسائی نے کسی جاننے والے رشتہ دار کے ہاں بھجوایا کہ وہاں رہ لے گی اور پڑھائی یا نوکری کرے گی، مگر تم نے بتایا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ سچ، آپ بیچاری جاتی تو جاتی کہاں؟ پھر تمہاری دادی اماں نے تو اس کی ساری باتیں سن کر کہا کہ وہ یہیں رہے۔ طاہرہ بیگم نے روٹی اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ وہ تو کہتی ہے کسی ہاسٹل وغیرہ میں رہ لے گی، طاہرہ اسے بتانے لگی۔ تو امی، آپ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے بیٹا، فیصلہ تو تمہاری دادی نے کر لیا ہے، مجھے بھی یہ لڑکی بہت معصوم لگی ہے۔ دنیا میں قدم قدم پر دھوکے باز انسان موجود ہیں، اپنی وردہ کی طرح ہے وہ میرے لیے۔ اوپر والا جہاں ہمیں رزق دیتا ہے آنے والے کو بھی دے گا۔ رہے لوگ تو میں کہہ دوں گی میری ایک دور کی سہیلی کی بیٹی ہے، اب یہیں رہے گی میرے پاس۔ طاہرہ بیگم نے اس قدر اپنائیت سے کہا کہ عزیر جو ماں کی فہم و فراست کا پہلے ہی قائل تھا اور زیادہ قائل ہو گیا۔ اسے ماں سے یہی توقع تھی۔ طاہرہ بیگم تھی ہی سراپا محبت و خلوص کا پیکر۔ عزیر کے دل پر دھرا ہلکا سا بوجھ بھی ہٹ گیا۔ اور تو اور تمہاری دادی نے اس کا بستر بھی اپنے کمرے میں اپنے ساتھ لگوا لیا ہے۔ وہ تو بیچاری کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی، زبردستی 2-4 لقمے لیے ہمارے اصرار پر۔ طاہرہ بیگم اس سے ہر بات شیئر کرتی تھی۔ پانی پی کر وہ الحمدللہ کہہ کر برتن اٹھانے لگا۔ امی، چائے میں خود بنا لوں گا، آپ آرام کریں، سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، تھک جاتی ہیں۔ عزیر ان کے کندھے پر اپنا مضبوط بازو دراز کرتے ہوئے محبت سے بولا۔
چائے بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تم جاؤ اندر بیٹھو، میں لا رہی ہوں۔ عزیر محبت سے ماں کو دیکھتا ہاتھ دھو کر باہر آ گیا۔ دادی اماں کے کمرے میں نشست جمی ہوئی تھی۔ وردہ کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وردہ اور سبحان جڑواں تھے، دونوں 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ عزیر اور ان دونوں کے درمیان 8-9 سال کا فرق تھا۔ دونوں اسے بے پناہ عزیز تھے۔ مریم دادی کے قریب والی کرسی پر بیٹھی تھی، چہرے پر البتہ کافی اطمینان تھا۔ گلابوں کی سی رنگت، بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں، گھنی پلکیں، حسن و دلکشی کا ایک جاگتا ہوا پیکر تھی وہ۔ ہزاروں چہرے اب تک دیکھے تھے، پڑھائی کے دوران بھی اور عام زندگی میں بھی، مگر جو کیفیت دل کی مریم کو دیکھتی ہوئی تھی ایسا آج تک نہ ہوا تھا۔ وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ آئیے مریم آپی، آپ کو ایک چیز دکھاؤں۔ وردہ اسے اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لے گئی۔ طاہرہ بیگم اس دوران چائے لے آئیں۔ وہ چسکی چسکی پیتا اور دادی اماں سے باتیں بھی کرتا رہا۔ جب نیند کے ہلکے ہلکے جھونکے آنے لگے تو وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اوپر والے پورشن میں بنے اس کمرے کو اس نے اپنے لیے خود چنا تھا۔ آج کمرے کی اسے ہر چیز انوکھی اور دل فریب محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس معصوم سے لڑکی نے، اس کے پاکیزہ حسن نے عزیر کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ جانے کب وہ سویا سوچتے سوچتے۔ دوسری طرف نیم تاریک کمرے میں آرام دہ گرم بستر پر لیٹی مریم تقدیر کے اس خوبصورت موڑ پر حد درجہ مطمئن تھی۔ اس سے بالش بھر فاصلے پر دوسرے بستر پر مہربان وجود لیے دادی اماں موہ خواب تھیں۔ دادی جنہوں نے شفقتوں کی انتہائی تو کر دی تھی، اس کا اعتبار بھی کیا، ورنہ آج کے دور میں ایسا کب ممکن تھا۔ خدایا میری زندگی کو منزل دے دے اور ان لوگوں کی محبت و خلوص میں کمی نہ آئے، میری طرف سے انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ لوگ تو باتیں بھی بنائیں گے، بہت کچھ کہیں گے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ آنسو ایک دم بہنے لگے۔ اس نے آنکھیں صاف کی اور خدا سے دعائیں کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے نیند کے آغوش میں جانے سے قبل دو گہری مد بھری آنکھوں میں خود کو ڈوبتے پایا۔ ہاں، یہ سحر انگیز آنکھیں عزیر ہی کی تو تھیں۔ دادی اماں کی آنکھ حسب معمول تہجد کے وقت کھلی۔ کلمہ پڑھتے ہوئے وہ اٹھنے لگی اور سانس لینے کی آواز پر وہ چونکی تو اگلے ہی پل لبوں پر محبت بھری مسکراہٹ اتر آئی۔ کیسی بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ ہولے ہولے چلتی ہوئی ملحق باتھ روم میں چلی گئی۔ تہجد پڑھ کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ فجر کی اذان پر دوبارہ آنکھ کھلی۔ وضو کر کے آئی تو مریم کو ہولے سے جگایا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پلکیں کھولی اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ نئی جگہ، حیرانی لازمی تھی۔ بیٹا اٹھو، فجر کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو مریم کلمہ پڑھ کر اٹھ گئی۔ خدا نے کتنا اچھا اور نیک گھرانہ مجھے دیا ہے، اگر کوئی غلط لوگ ہوتے تو۔ اگلے ہی پل اپنی سوچ پر وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ وضو کر کے آئی اور نماز ادا کرنے کے بعد انگلیوں پر تسبیح پڑھتی رہی۔ نانی اماں نے اسے بہت سی دعائیں یاد کروائی تھیں۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی پڑھتی رہی تو دادی اماں کے اشارہ کرنے پر وہ بستر میں گھس گئی۔ نرم گرم پرسکون ماحول میں آنکھیں بند ہونے کی دیر بھی نہ لگی کہ طاہرہ بیگم کی نرم آواز پر آنکھ کھلی۔ مریم بیٹا اٹھو، ناشتہ کر لو۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 8:30 بج رہے تھے۔ ابھی آئی، کہہ کر وہ جیسے بستر سے چھلانگ لگا کر ہی تو اٹھی۔ مہمان بن کر رہنا گوارا نہ تھا۔ کوکنگ بہت اچھی کر لیتی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر بال بنا کر آئی، اپنا بستر ٹھیک کیا، ساتھ ہی دادی اماں کا کمبل بھی طے کر دیا، شکنیں درست کی اور باہر آ گئی۔ ٹھنڈی یک ہوا چل رہی تھی، دھوپ کسی قدر کم اور ہلکی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ کچن کے دروازے تک آ گئی۔ اندر سے عزیر کی آواز آ رہی تھی، دادی اماں سے باتیں کر رہا تھا۔ آؤ مریم، آ جاؤ۔ طاہرہ بیگم نے اس کا آنچل دیکھ لیا تھا اور عزیر کی موجودگی پر جھجک وہ سمجھ گئی اور اسے پکار لیا۔ عزیر کا دل اس کے ملکوتی حسن میں کھونے لگا۔ سیاہ گرم شال میں چاند سا مکڑا دمک رہا تھا۔ خود کو باز رکھنے کی کوشش میں اسے وہ چوری چوری تکنے لگا۔ اچھا دادی اماں، میں چلتا ہوں، دعا کریں، آج پھر ایک انٹرویو ہے۔ گمبھیر آواز مریم کی سماعتوں پر دھڑکانے لگی۔ سر اٹھایا تو مریم نے یوں ہی اسے دیکھا۔ کالی پتلون اور آف وائٹ شرٹ میں اس کا دراز قد اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ باہر جانے لگا تو مریم چونک کر راستے سے ہٹی اور دل سے دعائیں کرنے لگی، خدا تمہیں قدم قدم پر کامیابیوں سے نوازے۔ طاہرہ بیگم اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ تو اس نے جیسے تیسے کر لیا، پھر طاہرہ بیگم سے مخاطب ہوئی، آنٹی، میں مہمان بن کر نہیں رہوں گی، پلیز آج دوپہر کا کھانا مجھے بنانے دیں۔ طاہرہ بیگم اور دادی اماں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیں۔ کیا کیا بنا لیتی ہو؟ طاہرہ بیگم مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ہر چیز، مگر آپ جیسا نہیں بنا سکتی، چمکتی رنگت والی دھیمے انداز میں بولتی یہ لڑکی طاہرہ بیگم کے اندر اجالے بکھیر رہی تھی اور مدر آواز کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ اچھا تو ٹھیک ہے بہو، آج میری بیٹی کھانا بنائے گی، میں دھوپ میں آج کا اخبار لے کر بیٹھوں۔ دادی اماں اپنا چائے کا کپ لیے باہر آ گئیں۔ کتنی ایکٹیو ہے دادی اماں، اس عمر میں بھی۔ مریم کہے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں بھائی، بہت زیادہ، مگر سب سے بڑھ کر بے حد محبت کرنے والی۔ میری ساس ہونے کے ساتھ ساتھ دور کی خالہ بھی لگتی ہیں، وہ اسے آگاہ کر رہی تھی۔
مریم باتوں کے ساتھ ساتھ برتن اٹھا کر سنک میں رکھ رہی تھی۔ اب دھونے کی تیاری تھی۔ طاہرہ بیگم اسے بغور دیکھ رہی تھی، جو بے حد سلیقے اور نفاست سے کام کر رہی تھی۔ آج مٹر پلاؤ اور آلو گوشت بناتے ہیں۔ سامان ٹوکری میں رکھ کر وہ باہر دھوپ میں رکھے تخت پر آ گئیں۔ دادی اماں کرسی پر بیٹھی اخبار کا مطالعہ کر رہی تھی۔ سنہری فریم کا چشمہ لگائے، مہندی لگے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے، گوری رنگت سمیت بہت فریش اور پروقار دکھائی دے رہی تھی۔ طاہرہ بیگم کے ساتھ مل کر وہ سبزی بنانے لگی کہ صفائی والی ماسی رحمتیں آ گئی اور تجسس سے مریم کو دیکھنے لگی۔ میری سہیلی کی بیٹی اب یہیں رہے گی۔ طاہرہ بیگم نے اس کا تجسس دور کیا۔ اچھا جی۔ وہ جھاڑو اٹھائے کمرے کی صفائی کرنے جانے لگی تو طاہرہ بیگم نے کہا، ماسی پہلے کچن کی صفائی کر لو۔ اچھا جی کہہ کر وہ کام میں جت گئی۔ پونچھا وغیرہ لگا کر جانے لگی۔ ابھی تو ایک ماسی کا سامنا ہوا تھا، جانے کون کون یہاں آئیں گے، رشتہ دار، محلے والے۔ ہاں، مگر دادی اماں اور طاہرہ بیگم کے حسن سلوک نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ 1:30 بجے تک کھانا بالکل تیار تھا۔ سبحان اور وردہ آتے ہی بھوک کا شور مچاتے تھے۔ مریم نے سلاد کو بے حد خوبصورتی سے سجایا تھا۔ طاہرہ بیگم نے توصیفی نگاہوں سے سراہا۔ تھک گئی ہوگی، کھانا کھا کر سو جانا۔ طاہرہ بیگم اپنائیت سے بولی، نہیں آنٹی، بالکل بھی نہیں، ذرا بھی نہیں تھکی۔ وہ ہنس کر بولی تو گالوں پر پڑے ڈمپل بھی مسکرانے لگے۔ بائک کی آواز پر طاہرہ بیگم خوش ہوتے ہوئے بولی، لگتا ہے عزیر آ گیا ہے، اچھا ہے آج کھانا کھا کر جائے۔ وہ بولتے ہوئے باہر چلی گئی۔ مریم نے سلاد کی پلیٹ میز پر رکھ کر کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ عزیر کی آنکھوں سے آنکھیں چار ہو گئیں۔ او میرے خدایا، کیا سوچتا ہوگا مجھے، جانے کس کماش کی لڑکی خیال کر رہا ہوگا۔ وہ پسینے پسینے ہونے لگی۔ اتنے میں سبحان اور وردہ اسکول سے آ گئے۔ جلدی سے یونیفارم بدل کے آ جاؤ، کھانا تیار ہے، طاہرہ بیگم نے حکم جاری کیا۔ ہاتھ دھو کر عزیر بھی کھانے کی میز پر آ گیا۔ کیسا رہا انٹرویو؟ دادی اماں نے آتے ہی پوچھا۔ مریم انہیں دیکھتے ہی چپاتیوں کے لیے پیڑے بنانے لگی۔ اچھا ہی ہو گیا ہے، باقی جو افسرانے بالا چاہیں گے وہی ہوگا۔ عزیر کے لہجے میں مایوسی سی تھی، جو مریم کو بالکل اچھی نہ لگی۔ نا امیدی کفر ہے، مگر وہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ زبردست خوشبو آ رہی ہے امی، وہ ماں کو محبت سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں بیٹا، آج مریم نے کھانا بنایا ہے اور زبردست بنایا ہے، پلاؤ کی خوشبو تو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ طاہرہ بیگم نے ڈش میں چاول نکالتے ہوئے کہا۔ مہمان آتے ہی کام میں لگ گئے۔ اس نے مریم کو چھیڑا تو وہ رخ موڑے موڑے مسکرا دی۔ ہیلو آپی، اور وہ اس کے گلے لگ گئی تو مریم نے اسے پیار کیا۔ دادی اماں سے باتیں کرتا عزیر مریم کی پشت پر پڑی لمبی گھنی چوٹی کے پیچ و خم میں الجھ رہا تھا۔ سب آ گئے تھے۔ سبحان بھی لباس بدل کر آ گیا۔ مریم چپاتیاں ڈالنے لگی۔ زبردست امی، عزیر نے پہلا نوالا لیتے ہی تعریف کی۔ چاول کا ہر دانہ الگ الگ تھا اور مٹر الگ پہاڑ دکھا رہے تھے۔ تعریف کرنے میں دادی امی، وردہ اور سبحان نے بھی کنجوسی نہ دکھائی۔ اس لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا؟ عزیر کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ مریم بس کرو، آخری چپاتی ڈالو اور آ جاؤ، بس کافی ہیں، طاہرہ بیگم نے کہا اور مریم کو زبردستی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آگ کی تپش سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عزیر نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے بے خبر چاولوں میں چمچ گھما رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اصل سے یہی رہ رہی ہے اس گھر کی مکی۔ مریم کی سوچ کا محور بھی عزیر ہی تھا۔ ٹیکسی چلانا، پھر انٹرویو، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ کھانے کے بعد وہ برتن سمیٹنے لگی تو طاہرہ بیگم نے زبردستی سے روک دیا۔ اب وردہ سب کر لے گی، تم جا کر آرام کر لو۔ نگاہیں جھکائے وہ آنچل درست کرتی عزیر کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر فوراً باہر آ گئی۔ ایک گہری سانس سینے سے خارج ہوئی۔ باہر ملگجا سا اندھیرا محسوس ہوا۔ پردہ ہٹا کر دیکھا تو آسمان سیاہ گھور بادلوں کی لپیٹ میں تھا۔ عصر کے وقت کو شام میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ باہر آ گئی۔ بارش ہونے والی تھی۔ طاہرہ بیگم وردہ کے ساتھ صحن کی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ مریم بھی مدد کو آگے بڑھی۔ ارے کچھ باقی نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ سردی زیادہ ہو رہی تھی۔ سبحان اندر پڑھ رہا تھا۔ مریم طاہرہ بیگم کو لے کر کمرے میں آ گئی اور زیورات کی پوٹلی ان کے حوالے کرتے ہوئے بولی، آنٹی یہ اپنے پاس رکھ لیں، میں انہیں نہیں سنبھال پاؤں گی۔ مریم نے زیورات کی پوٹلی ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، کیا ہے یہ بیٹا؟ طاہرہ بیگم کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیرانگی سے بولی تو مریم نے بیڈ پر اس کپڑے کی پوٹلی کو کھول دیا۔ جگمگ کرتے بے شمار زیورات ان کے سامنے تھے، ہزاروں کی مالیت کے، کچھ پرانے ڈیزائن کے اور کچھ نئے۔ یہ میری امی کے ہیں، نانی اماں نے مجھے دیے، اب میں کہاں تک ان کی حفاظت کر سکوں گی؟ آنٹی پلیز یہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں۔ مریم کی لجاجت بھری آواز پر انہوں نے دوبارہ انہیں باندھا اور بولی، مریم یہ تمہاری امانت ہے میرے پاس، فکر نہ کرو، جب چاہو لے لینا۔ طاہرہ بیگم نے سنبھالتے ہوئے اسے اطمینان دلایا تو مریم ذہن میں گونجتے سوال کا جواب مانگنے لگی، آنٹی یہ عزیر بھیا ٹیکسی کیوں چلاتے ہیں؟ انٹرویو بھی دیا ہے۔ کیا بتاؤں بیٹا؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، 7 سال پہلے ان کے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ سب پڑھ رہے تھے، سبحان اور وردہ تو بہت چھوٹے تھے۔ عزیر نے محنت سے MSc کیا مگر پچھلے 1.5 سال سے نوکری کی تلاش میں ہے۔ کئی جگہ انٹرویو بھی دیے مگر ابھی تک کامیابی نہیں ملی۔ ٹیوشن سے گزارا نہ ہوا تو کسی دوست کے کہنے پر ٹیکسی چلانی شروع کر دی۔
گھر کی گاڑی تو کھینچنی ہے، یہ مکان ان کے دادا کی طرف سے ملا ہے ہمیں۔ وہ ذرا چپ ہوئی تو مریم بولی، ان کے چچا تایا رشتہ دار وغیرہ؟ چچا دو تھے، ایک تو بہت پہلے کئی سال ہوئے فوت ہو گئے، بس ایک چچا ہیں، خاصے امیر گھرانے میں ان کی شادی ہوئی، کاروبار کرتے ہیں، ہماری کٹیا میں کم ہی آتے ہیں، پھپھو کوئی ہے نہیں اور میں اکیلی، ایک بھائی 10 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، اپنے بچے ہیں، عزت سے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، عزیر کے ابو کی پینشن آ جاتی ہے، خالہ مستقل یہیں رہتی ہے، سرفراز بھائی انہیں ہر بار اچھی خاصی رقم دے جاتے ہیں، ان کا دل یہیں لگتا ہے، عزت سے گزر اوقات ہو رہی ہے، خدا میرے عزیر کو جلد برسر روزگار کرے تو حالات اور اچھے ہو جائیں گے۔ مریم نے ان باتوں پر سر جھکا دیا اور گلگیر لہجے میں بولی، میرا تو اضافی بوجھ آپ پر آ گیا نا؟ کیا کہا نا؟ نہ بیٹا، رازق تو اوپر بیٹھا ہے، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ خبردار جو آئندہ ایسی بات دوبارہ کی ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ انہوں نے اشک بہاتی مریم کا سر سینے سے لگا لیا تو مریم روح تک شانت ہو گئی، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، دادی اماں کے لب مسلسل ذکر الہی میں ہل رہے تھے اور ساتھ ساتھ چائے کی چسکی بھی لے رہی تھی۔ صوبان کمرے میں چائے پی رہا تھا اور وہ تینوں بارش کو انجوائے کر کے گرم گرم چائے پینے لگیں۔ رات گئے وہ اس گھر اور اس مکینوں کے بارے میں سوچے گئی، عزیر جیسا محنتی اور خوددار انسان اسے دل کے قریب تر لگنے لگا۔ مگر میں کہاں اور وہ کہاں، جانے وہ میرے بارے میں کیا خیال کر رہے ہوں۔ یکدم ماضی کی کھڑکی ایک جھٹکے سے کھل گئی، آنکھوں کے پار ایک چھوٹا سا گھر جو کرائے کا نہ تھا، اسے صرف نانی اماں یاد رہیں، قرآن پاک پڑھاتی تھی، ماں کی صورت کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، صرف ان کی تصاویر تھی دھندلی سی، ماں رابعہ جو بے حد حسین و جمیل عورت تھی، اتنی خوبصورت کہ مریم گھنٹوں ان کی تصویر دیکھتی رہتی اور نانی سے ان کے بارے میں پوچھتی رہتی، باپ کی بھی مدھم سی شبیہ یاد تھی، یا پھر ان کی اور امی کی شادی کی 2-4 تصاویر، ایک خوبصورت جوان تھا، اس کی ماں مظفر آباد سے آگے ایک عیسائی علاقے کی چھوٹی سی بستی چندن پور کی رہنے والی تھی، یتیم لڑکی جسے ماں نے پالا، باپ ایک چھوٹا موٹا ذمہ دار تھا، مگر اس کے مرنے کے بعد زمین پر قبضہ کر لیا گیا، نانی سب کچھ چھوڑ کر مظفر آباد میں ایک خدا ترس شخص کے مکان میں آ گئی، قرآن پاک اور سلائی کڑھائی سے گزر اوقات ہونے لگی، اسے بہت شوق تھا کہ رابعہ اچھی تعلیم حاصل کرے، سو اس گھر سے وہ شہر پڑھنے آ گئی، نانی نے بیٹی کی خواہش پوری کی، یوں دوران تعلیم آتے جاتے ایک نوجوان نے اسے پسند کر لیا، ان کے خاندان میں باہر شادی کا رواج نہ تھا، سو نانی نے اس کھاتے پیتے نوجوان سے رابعہ کی شادی کر دی، نانی کی اور کیا خواہش بیٹی گھر کی ہو گئی، مگر ایسا نہ ہو سکا، ان کے بار بار کہنے پر بھی حیدر نے گھر والوں کو نہ بتایا، یہاں تک کہ رابعہ مریم کو جنم دے کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حیدر علی کے وہم گمان میں بھی نہ تھا، اس کی حالت دگرگوں ہو گئی، پہلے جو جلدی جلدی گھر آتا تھا اب اس طرف کا رخ ہی نہ کرتا، بچی کے لیے کچھ رقم دے جاتا، نانی کا گزارا چل رہا تھا کہ 2 سال اسی طرح گزرتے رہے، 2 ماہ گزر گئے، حیدر نہ آیا، نانی کو فکر ہوئی، ہمسایوں کے ذمہ لگایا تو پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا ایک دوست ملا، اس نے بتایا، نانی کے دل پر ایک نہ ختم ہونے والا بوجھ آ گیا، مریم کو لے کر رات بھر روتی رہی، یوں زندگی کے دن پورے ہوتے گئے، حیدر علی نے نہ ماں سے ذکر کیا شادی کا، نہ کسی کو بتایا، ماں اس کے دن بدن بگڑتی حالت دیکھ کر ہولتی، یوں ایک دن دل نے دھوکہ دیا اور وہ ماں کو روتا سسکتا ملک راہی عدم ہوا اور یہ شادی راز ہی رہی، نانی اماں کی کون سنتا، غربت کی ستائی عورت نانی 2 جوان اموات کو دیکھ کر ڈھہ سی گئی تھی، ساری توجہ اب مریم پر تھی، رابعہ کی اکلوتی بیٹی تھی، سسرال میں کوئی نہ تھا، ان کے پاس اب صرف چند تصاویر اور نکاح نامہ ثبوت تھے، زندگی کے دن پورے کر رہی تھی، مریم جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی ان کی تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، بہت کمزور اور بیمار رہنے لگی تھی، کاش زور دے کر حیدر علی سے اس کے گھر والوں کا ہی پتہ معلوم کر لیا ہوتا، کچھ اتا پتہ ہوتا تو آج مریم بے نشاں اور لاوارث نہ ہوتی، کوئی تو اپنا ہوتا، مریم سے انہوں نے کچھ نہیں چھپایا تھا، اکثر روتی رہتی، مریم تعلیمی مدارج طے کرتی گئی، پرائیویٹ BA کا امتحان دے دیا، اپنے حسن کی دولت کا بخوبی اندازہ تھا، حفاظت کرنا بھی جانتی تھی، 1-2 محلے والوں کے رشتے بھی آئے مگر نانی نہیں مانی، اب امتحان دے کر فارغ ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ نانی کی بیماری شدت اختیار کر گئی، انہوں نے زیورات اور کچھ رقم مریم کو تھمائی، ساتھ ہی ایک پرانے سے پرس میں نکاح نامہ اور تصاویر تھیں، انہیں سنبھال لو مریم، میرا کوئی بھروسہ نہیں، مریم ان کی بات پر شدت سے رونے لگی، اب کیا ہوگا، نانی کے بعد وہ اکیلی، یہ سوچ کر کانپ اٹھی، ارادہ تو یہی تھا کہ وہ نوکری کرے گی BA کرنے کے بعد، مگر ہوتا وہی ہے جو اوپر والے نے لکھا ہوتا ہے، نانی اماں مزید 2 دن زندہ رہ سکیں، گھر ایک خدا ترس انسان نے وقتی طور پر دے رکھا تھا، مریم کے سر پر آسمان نہ رہا، نہ قدموں تلے زمین، تنہائی اکیلا پن، رو رو کر تڑپ اٹھی، کہاں جاؤں گی، کون سہارا دے گا، دل تھا کہ صدمے سے پھٹا جا رہا تھا، نانی کا بوڑھا کمزور وجود جو کتنا بڑا سہارا تھا، اب کیا کروں، ساتھ والی خالہ شبینہ نے بتایا کہ ملتان میں اس کے جاننے والوں میں ایک خدا ترس انسان ہے جو بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آفتاب درانی،
وہ بھی کسی کے ذریعے ملتے ہیں، سو مریم کو انہوں نے وہاں جانے کا مشورہ دیا۔ سچ کہا ہے کسی نے، مشکل میں سایہ بھی دور بھاگتا ہے، مرتے کیا نہ کرتے کے مصداق۔ مریم نے گھر کا چھوٹا موٹا سامان بیچا، اپنا ایک بیگ تیار کیا، زیورات اور رقم کو ہینڈ بیگ میں ڈالا۔ یوں تو محلے کے کئی لوگ اس سے پناہ دینے کو تیار تھے، کوئی ادھیڑ عمر شادی کر کے تو کوئی ماں اپنے نشئی بیٹے کا گھر بسانے کی شرط پر۔ مریم ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر رہی تھی۔ اس نے آفتاب دورانی کا ایڈریس سنبھال کر رکھا اور اگلے دن صبح کے 2 بجے وہ الوداعی نظریں آخری بار سب کچھ دیکھ کر اڈے پر آ گئی۔ بہت ہمت اور ہوشیاری سے اب باقی سفر زندگی گزارنا تھا۔ قدم قدم پر طوفان تھا، بیڑیے تھے، منافقوں سے پر تھی یہ دنیا۔ یہی سوچ تھی کہ پہلے رہنے کا ٹھکانہ مل جائے، پھر نوکری تلاش کرے گی۔ اشک پیتی وہ ویگن میں آ گئی، تنہا لڑکی۔ 1 گھنٹے کا سفر تمام ہوا۔ باہر بے شمار رکشے والے اڈے پر کھڑے تھے کہ جانے کیوں اس نے عزیر کا شریف النفس چہرہ دیکھتے ہوئے ٹیکسی کو ترجیح دی۔ یوں عزیر اس کی بپتا سننے کے بعد اسے اپنے گھر لے آیا۔ ایک دم وہ ہڑبڑائی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم ہوئے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ آہستگی سے اٹھ کر پانی پیا۔ دادی اماں کے ہلکے ہلکے خراٹے کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ مریم نے ان شفیق وجود پر ایک پیار بھری نگاہ ڈالی اور دوبارہ بستر میں آ گئی۔ پتہ نہیں میری کون سی نیکی کا صلہ ہے کہ میں یہاں پناہ گزین ہو گئی ہوں۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے، آگے پڑھ لوں تو اچھا ہے، ابھی کچھ پیسے ہیں، ایڈمیشن میں ٹائم ہے، خدا کرے میرا نتیجہ اچھا آ جائے، کچھ تو کروں گی۔ سوچتے سوچتے نیند کی مہربان پری نے اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ موسم بے حد دل فریب تھا۔ اوائل مارچ کے مسحور کن پھولوں کی سحر انگیز مہک 4 سو پھیلی تھی۔ وردہ کے پیپرز ختم ہو چکے تھے، سبحان بھی فارغ تھا۔ اس دن عزیر ہمیشہ سے جلدی گھر آیا۔ طاہرہ بیگم کو جانے کیوں یہ معصوم سی لڑکی دل و جان کے قریب محسوس ہوئی تھی اور ہر روپ میں پیاری لگی تھی۔ عزیر، وردہ، سبحان اور مریم کو آئس کریم کھلانے کے لیے باہر لے آیا۔ وردہ نے چاکلیٹ آئس کریم کی فرمائش کی، سبحان نے کہا کہ وہ ٹوٹی فروٹی کھائے گا، جبکہ مریم نے ہڑبڑا کر کوئی بھی فلیور لانے کو کہا۔ گلابوں کی کنج کے پاس بیٹھی کھلتا ہوا گلاب دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی پسند کی لے آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ برتا سامنے ہی کینٹین کی طرف چل دیا۔ جینز کی پینٹ پر بادامی شرٹ اور سویٹر میں اونچا لمبا سراپا۔ دلکشی سے مریم اسے تکے گئی اور سوچنے لگی، پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہو تم۔ ایک دم وہ اداس ہو گئی۔ دن بہت پرسکون انداز میں گزر رہے تھے، اسے آئے ہوئے 20 دن سے زیادہ ہو گئے تھے۔ طاہرہ بیگم کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف تھی، مریم نے ان کا زیادہ تر کام بانٹ لیا تھا۔ اس وقت بھی وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد چائے بنانے کی غرض سے کچن میں تھی۔ سرخ اور مہندی رنگ کے سوٹ پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے دل فریب لگ رہی تھی۔ عزیر کو خاصا فلو تھا، وہ آج گھر پر ہی تھا۔ چائے کا پانی اس نے ابھی رکھا ہی تھا کہ ابتدائی گھنٹی بجی۔ کچن کی کھلی کھڑکی سے اس نے جھانکا۔ ایک 1.5 عمر مرد، بہت فیشن زدہ خاتون اور ان کے ساتھ سب سے بڑھ کر ایک بے حد حسین لڑکی، جو شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس دوپٹہ شانوں پہ ٹکائے ہلکا ہلکا میک اپ کیا اپنے شانوں تک کٹے سلکی بالوں کو نفاست سے جھٹکتی اس کے ہمراہ تھی۔ جانے کیوں مریم کپ نکالنے لگی، مہمانوں کی خاطر مدارت تو کرنی تھی، ویسے بھی چائے کا ٹائم تھا۔ یہ سوچ کر وہ فریج سے کباب نکال لائی اور فرائی کرنے کے لیے رکھ دیے۔ نمکو اور بسکٹ تو موجود تھے، پلیٹوں کو نکال رہی تھی کہ وردہ آ گئی۔ آپ ہی ہمارے چچا جان اور چچی آئے ہیں، زوبیہ باجی بھی ہیں۔ چچا سرفراز اور چچی راحیلہ ان کی بیٹی زوبی باجی بہت نکچڑی ہیں، وردہ کو شاید وہ زیادہ پسند نہ تھی۔ ایسے نہیں کہتے، مریم نے اسے رسانیت سے کہا، آپ کو کیا پتہ بہت نخرے کرتی ہے۔ وردہ اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی تھی۔ امی نے کہا ہے کہ آپ کی مدد کروں، وہ نمکو پلیٹ میں نکالتے ہوئے بولی۔ اچھا تو پھر ایسا کرو، وہ گلابی ٹرے نکال کے صاف کرو۔ مریم نے اسے اشارے سے الماری کی طرف بھیجا۔ مریم ہی کے بتانے پر اس نے پلیٹیں اور چمچ وغیرہ لگائے۔ سب کچھ تیار تھا جب طاہرہ بیگم آئی اور تعریف کرتے ہوئے بولی، ارے واقعی ہماری بیٹی نے تو کہے بغیر ہی سب کچھ تیار کر لیا ہے۔ آؤ وردہ، مریم کو ساتھ لے کر آؤ، یہ بھی مل لے چچا چچی سے۔ طاہرہ بیگم نے کہا تو مریم پہلو بدلنے لگی۔ وہ انہی باتوں سے کسی سے ملنے سے کتراتی تھی۔ میرا ملنا کیا ضروری ہے؟ اس کی ہچکچاہٹ پر طاہرہ بیگم اسے پیار سے سمجھانے لگیں، بیٹا یوں کب تک چپ ہوگی، بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں اور شاباش سب مل کر چائے پیتے ہیں۔ طاہرہ بیگم کے سمجھانے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو تیار کرنے لگی۔ دونوں نے خورد و نوش کا سامان اٹھایا اور اندر آ گئیں۔ سبحان میچ کھیلنے کے لیے گیا ہوا تھا، باقی سب موجود تھے۔ نپے تلے قدم اٹھاتی وہ اندر آ گئی۔ عزیر سامنے بیٹھا ہوا تھا، زکام و بخار کی وجہ سے اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمے انداز میں نگاہیں جھکائے جھکائے کہا۔ جانے کیوں وہ ان کی شخصیت سے کیوں مرعوب ہو رہی تھی۔ تینوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون ہے یہ؟ خاتون کی صدا خاصی حیران کن تھی۔ یہ میری مرحومہ سہیلی کی بیٹی ہے، یہیں رہتی ہے، طاہرہ بیگم نے بتایا تو مریم کو یوں لگا جیسے فضا میں معلق ہو کر رہ گئی ہو۔ اچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ نوارد لڑکی کی آواز میں قدرے زہر تھا۔ مریم، وہ مختصر بولی۔ البتہ سرفراز چچا چپ تھے۔ مریم نے دیکھا، ان کی گہری آنکھیں دیکھ کر مریم ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ کچھ شباہت جیسے کہیں دیکھا ہو مگر کچھ یاد نہ آیا۔
جبکہ زوبیہ گویا پورا انٹرویو لینا چاہتی تھی۔ پڑھتی ہو، کہاں سے آئی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مریم بیزار ہو کر چائے سرو کرنے لگی۔ راحیلہ غور سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ حسن دلکشی کا پیکر تھی، نفاست سے کام کر رہی تھی۔ ہاں میاں، کیا بنا نوکری کا؟ سرفراز چچا اب عزیر سے مخاطب تھے تو وہ انہیں کچھ بتانے لگا۔ بار بار چھینکیں آ رہی تھی۔ اماں چلیے نا ہمارے ساتھ، کتنے ماہ سے آپ یہی ہیں؟ راحیلہ مصنوعی لاڈ سے دادی اماں کے ہاتھ پکڑ کر بولی۔ ان کی اداکاری سبھی نے محسوس کی۔ نہ بچے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اب چونکہ ان کے خیال میں مریم کی ذمہ داری بھی ان پر ہی تھی، اس لیے وہ جانے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ دادی اماں نے تسبیح کے دانے پھیراتے ہوئے کہا، اب آگے پڑھو گی؟ زوبیہ کے سوالات پھر سے شروع ہو گئے۔ مریم کے سبھی چہرے پر الجھن کے واضح آثار تھے۔ ہاں کوشش تو ہے، وہ نپے تلے انداز میں جواب دے رہی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مریم کا نتیجہ آ جائے BA کا تو آگے کیوں نہیں پڑھے گی؟ طاہرہ بیگم نے اچانک بول کر مریم کی مشکل آسان کر دی تو عزیر کے لبوں سے بھی سکھ کا سانس خارج ہوا۔ بخار اب اسے خاصا تیز لگ رہا تھا۔ جاؤ بیٹا تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتے دیکھ کر سرفراز نے اسے جانے کو کہا تو وہ سب کو سلام کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ زوبیہ پر اس سے بھی سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا رویہ اور انداز دونوں ہی ناگوار تھے۔ لہجے میں کسی قدر پائی جانے والی حقارت جسے وہ صاف محسوس کر رہا تھا۔ زوبیہ در حقیقت خود کو کوئی شے سمجھتی تھی، مگر عزیر اسے کسی گنتی میں نہ لیتا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی کی نفسیات وہ خوب جانتا تھا۔ دوسروں کو نیچا دکھانا اور خود بلندی پر رہنا ان کا شیوا تھا۔ ان لوگوں کو وہ جس کیٹیگری میں رکھتے تھے، عزیر اس سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا، مگر بڑوں کی عزت کرنا اس کی سرشت میں شامل تھا، سو خاموش رہتا۔ رہی مریم تو یقیناً زوبیہ اس کے حسن سے خائف نظر آئی تھی، اور عزیر کو جس بات سے چڑ تھی وہ یہ کہ زوبیہ اسے بلا وجہ اپنی ملکیت خیال کرتی تھی، جیسے وہ عزیر نہ ہو، اس کی من پسند کوئی چیز ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اس کے دل و دماغ پر مریم کا قبضہ بلا شرکت غیرے تھا، اور اس بات سے صرف ابھی تک وہ باخبر تھا۔ بخار کی شدت میں بھی مریم کا خیال کسی مسیحا کی طرح اس پر چھایا رہا۔ کافی دیر تک وردہ اسے زوبیہ کی باتیں بتاتی رہی۔ بے حد خود پسند اور ضدی لڑکی ہے، مریم نے اسے ٹوکا۔ چھوڑو، تم کیا قصے لے کر بیٹھ گئی ہو؟ جاؤ پڑھو جا کر۔ طاہرہ بیگم نے آ کر اس موضوع کو ختم کیا جو ان کے درمیان چل رہا تھا، اور ان کے حکم پر وہ پڑھنے چلی گئی۔ تمہیں آگے پڑھنا چاہیے، کب آ رہا ہے رزلٹ؟ کافی دنوں سے طاہرہ بیگم اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی، سو آج وہ اسے سمجھانے لگی۔ آنٹی رزلٹ تو اگلے ہفتے آ رہا ہے، اس کے بعد سوچوں گی۔ اس کے اس طرح جان چھڑانے کے انداز پر طاہرہ بیگم اسے قدرے ڈانٹتے ہوئے بولی، ہرگز نہیں، تم نے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، یہ بھی کوئی تعلیم ہے؟ کچھ تو انسان کو آگے پڑھنا چاہیے، تمہیں بس آگے پڑھنا ہے، ان کے انداز میں حکم تھا۔ مریم کے لبوں پر خوشگوار مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ بولی، جیسے آپ چاہیں۔ دونوں خاصی دیر باتیں کرتی رہیں۔ طاہرہ بیگم کی بھی تسلی ہو گئی۔ عزیر کی طبیعت ٹھیک ہوتے ہی اس نے دوبارہ ٹیکسی جوائن کر لی۔ نوکری کی تگ و دو جاری تھی۔ مریم ہر نماز کے بعد اس کے لیے خاص طور پر دعا کرتی۔ جو لوگ سچے اور کھرے ہوتے ہیں، ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دل کے قریب رہنے والوں کے لیے صدق کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں جو قبول بھی ہوتی ہیں۔ اس روز وہ شام کی چائے بنانے آئی اور وردہ مسجد سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مریم نے اسے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ پانی رکھ کر وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ ایک دم وہ چونکی۔ عزیر، امی، امی کی صدا لگاتا کچن میں آ گیا۔ امی پلیز 2 کپ مزید کی چائے۔ ماں کی بجائے مریم کو پا کر لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ اتر آئی اور آنکھوں میں ستارے جگمگ جگمگ کرنے لگے۔ آنٹی لیٹی ہوئی ہیں، میں بنا دیتی ہوں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنا کام کرتے ہوئے بولی، وہ جو انتہائی پرشوق نظروں سے اسے دل میں اتار رہا تھا۔ لائٹ اور ڈارک گرین کاٹن کے سوٹ میں وہ بہت پیاری دکھائی دے رہی تھی۔ ناک میں دمکتا لونگ چہرے کی دلکشی میں اضافے کا باعث تھا۔ بڑا احسان ہوگا آپ کا، عزیر شوخ لہجے میں گویا ہوا۔ احسان تو آپ نے مجھ پر کیا ہے، ورنہ؟ مریم بے حد سنجیدگی سے بولی، تو اس کا بدلہ اتار دینا۔ عزیر کی آواز کی گمبھیرتا پر مریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یکدم ہی اس نے پلٹ کر دیکھا جو کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ عزیر کی آواز میں محبتوں کے گھنگرو بج رہے تھے اور آنکھوں میں چاہتوں کے بے حساب جگنوں اور چاہتوں کی ٹھاٹھیں مارتا سمندر جس میں مریم ڈوبنے لگی۔ اس کی پیشانی ارق آلود ہو گئی۔ کتنا واضح اظہار تھا، دل کی حکایت بیان کر رہا تھا، جبکہ وہ صرف یہی بولی، جی۔ چائے کا پانی کھول رہا تھا۔ ہاں مریم، آج اتنے عرصے بعد میں یہی کہہ سکا ہوں، ان لمحوں کو سنبھال کر رکھنا۔ ارے اتنی دیر ہو گئی، سفیر بیچارہ ڈرائنگ روم میں اکیلا کب سے بیٹھا چائے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ تو یہی خیال کر رہا ہوگا کہ میں خود چائے بنا رہا ہوں، پلیز جلدی سے 2 کپ بنا کر سبحان کے ہاتھ بھجوا دو۔ عزیر سے کہتا اسے کے سرخ چہرے کو دلچسپی سے دیکھتا باہر نکل گیا، جبکہ مریم اس کی چوڑی پشت کو تکنے لگی۔ فٹافٹ چائے بنائی اور کچھ لوازمات رکھ کر ڈرائنگ روم میں بھجوا دی۔ دل کی منتشر دھڑکنیں بے قابو ہوتی جا رہی تھی اور کسی انہونے و انوکھے سفر کی طرف گامزن تھی۔
خوبرو، وجیح، پڑھا لکھا، شریف، عزت کرنے والا، عزت دینے والا، ہمدردی کے موتی لٹانے والا، اس کی خاطر کچھ کرنے والا۔ سو مریم نے بھی اسے دل میں بسا لیا۔ کیا میں اس قابل تھی؟ یہ سب خدا کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر کیا باقی گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ اس سوالیہ نشان نے اسے خوشکن خیالوں سے بھٹکا دیا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر جھٹک دیا، کل جو ہوگا دیکھ لیں گے، آج ہمارا ہے تو کل کا کیا غم کرنا۔ چائے پیتے ہوئے وہ بھی بے خودی کی کیفیت میں تھی۔ اب تو ہر رات وہ جیسے پھولوں کی بستی میں اترتی رہتی تھی۔ عزیر کا ہاتھ تھامے انجانی مگر دل فریب راہوں پر چلتے ہوئے کہ یک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ سسکیوں کی آواز پر وہ جیسے پوری طرح بیدار ہو گئی۔ دادی اماں سجدے میں سر رکھے ہچکیاں لے رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں ان کی آواز میں موجود کرب اور گریہ و آزاری وہ بخوبی سن رہی تھی۔ میرا علی، یا رب میرا علی سے کیوں اتنی جلدی بلا لیا؟ وہ روتی ہوئی یہی کہتی جا رہی تھی۔ ان کی صدا میں اتنا درد تھا کہ مریم کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ اتنا تو معلوم تھا کہ ان کا ایک بیٹا عین جوانی میں اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ ماں تھی آخر، پھر جب یادوں کا دریا چڑھتا ہے تو اس پر بند باندھنا ناممکن ہو جایا کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی سسکیوں میں کمی آتی گئی اور مریم ایک بار پھر نیند کی مہربان وادی میں اتر گئی۔ آج مریم کا رزلٹ تھا۔ طاہرہ کو بتایا تو انہوں نے اسے سبحان کے ہمراہ بھیج دیا اور اسے سختی سے تاکید کی کہ بائک آہستہ چلائے۔ مریم کالج کے گیٹ پر اتری اور سبحان کو وہیں رکنے کا کہہ کر اندر چلی گئی۔ کچھ کولیگز ملی، سلام دعا کے بعد وہ آفس میں آ گئی اور اپنا رزلٹ کارڈ وصول کیا۔ بہت اچھے اور توقع سے بڑھ کر نمبر آئے تھے۔ دل خوش ہو رہا تھا مگر اگلے ہی پل نانی اماں کی یاد نے اسے بے چین کر دیا۔ ان کی بدولت ہی تو وہ اس مقام پر پہنچی تھی۔ بھیگی پلکیں صاف کرتی وہ باہر آ گئی۔ سبحان نے اسے دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولا، آپ ہی لگتا ہے یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑی اور کہنے لگی، چلو ہاں یہ دیکھو۔ بیگ سے رزلٹ کارڈ اسے دکھایا۔ وہ آپ ہی زبردست نمبر لیے ہیں۔ سبحان کے لہجے میں سچی خوشی چلک رہی تھی۔ مریم کے اندر اجالے سے بکھر رہے تھے۔ اس نے سبحان سے کہا، ذرا سویٹ شاپ پر رکنا، مٹھائی کے بغیر گھر نہیں جائیں گے۔ اسے بائک سٹارٹ کرتے دیکھ کر کہا تو وہ بولا۔ سبحان نے بائک سٹارٹ کی۔ پھر چند منٹوں بعد وہ گھر تھے۔ طاہرہ بیگم اور دادی اماں کے گلے لگ کر وہ سسک اٹھی، ارے یہ خوشی کا موقع ہے اور تم نہ بچے ایسا نہیں کرتے۔ دادی اماں اس کی پشت سے لاتے ہوئے شفقت آمیز لہجے میں بولی، اٹھو منہ ہاتھ دھو، خوش رہو۔ دادی اماں کے پیار بھرے حکم پر وہ ہاتھ منہ دھو کر باہر آ گئی۔ دوپہر کا کھانا طاہرہ نے تیار کر رکھا تھا۔ وہ وردہ کی مدد سے ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر گزری کہ عزیر بھی آ گیا۔ وہ آج پھر کسی جگہ انٹرویو دینے گیا ہوا تھا۔ مریم کا زبردست رزلٹ آیا ہے، پہلے منہ میٹھا کرو۔ طاہرہ نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے آگے کر دی تو اس نے چونک کر گلاس رکھتی مریم کو دیکھا۔ مبارک ہو بہت بہت۔ عزیر جذبوں کی سرخوشی میں بولا، شکریہ۔ اس نے پانی بھرا جگ میز پر رکھتے ہوئے نگاہیں جھکائے کہا۔ طاہرہ بیگم نے یوں ہی دونوں کو دیکھا۔ عزیر کے چہرے پر مریم سے بات کرتے ہوئے عجیب بہار آمیز چمک تھی اور آنکھیں جذبے لٹا رہی تھی، جبکہ مریم نارمل تھی۔ ان کے دل میں ایک خیال آ کر گزرا مگر انہوں نے سر جھٹک دیا، جانے کون ہے، کس خاندان کی ہے۔ وہ یوں ہی سوچنے لگی کہ یک دم چونک گئی جب سبحان نے آ کر ان کے گلے میں بازو ڈال کر انہیں خیالات کی دنیا سے نکالا۔ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہیں امی؟ نہ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ مریم بھی دادی اماں کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ اس شام زوبیہ ڈرائیور کے ہمراہ آ گئی۔ مریم کپڑے پریس کر رہی تھی۔ اب عزیر کی شرٹ پریس کرنے کی باری تھی۔ زوبیہ اسے اتنے استحقاق سے عزیر کا کام کرتے دیکھ کر بری طرح حسد کا شکار ہونے لگی، جبکہ مریم اسے صرف سلام کر کے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ دادی اماں، وردہ اور طاہرہ بیگم سے باتیں کرنے لگی۔ ہاں بس پاس ہو گئی ہوں۔ دادی اماں کے پوچھنے پر وہ بولی، مریم آپی کے نمبر تو بہت اچھے آئے ہیں۔ وردہ چہک کر بولی تھی۔ اس کے لہجے میں خلوص اور سادگی تھی مگر زوبیہ کے من میں دھڑ آگ جلنے لگی۔ بہت اچھی بچی ہے۔ دادی اماں اس کی تعریف میں رطب اللسان تھی۔ سارے گھرانے کو اس نے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ کم از کم زوبیہ کو تو یہی محسوس ہوا تھا، جانے کون ہے آ کر ٹک گئی ہے۔ زوبیہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دے۔ اس طرح تو یہ عزیر کو بھی مٹھی میں لے لے گی۔ اگرچہ عزیر کبھی اس کا نہیں ہو سکتا تھا۔ راحیلہ نے اس کی بات اپنے بھانجے سے طے کر رکھی تھی مگر حسد کا کیا کیا جائے؟ جو چیز اسے نہ مل سکی وہ دوسرا کوئی کیسے لے سکتا ہے؟ ابھی کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی اور سلمان کی بات چل رہی ہے، اس لیے وہ خاموش تھی۔ سرفراز نے کئی بار راحیلہ سے بات کی مگر بیوی کے آگے کب ان کی چلتی تھی؟ اس معمولی گھر سے اسے کیا ملنا تھا؟ لاڈلی اکلوتی بیٹی کے لیے اپنی کلاس کا بھر دیکھنا تھا۔ سرفراز کی بات کی کیا اہمیت تھی؟ وہ تو بھتیجے سے محبت کرتے تھے مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ بیٹی کا مستقبل داؤ پر لگا دیتی۔ یہ جانتی تھی کہ زوبیہ کی نظروں میں عزیر کے لیے چاہت کے جگنو دمکتے تھے مگر یہ وقتی ابال تھا۔ دل کے ہاتھوں وہ مجبور ہونے والی خاتون نہ تھیں۔ سو انہوں نے بھانجے کے لیے بہن سے بات کی اور دونوں بہت خوش تھیں۔ انہی سوچوں میں وہ خاصی دیر سے الجھی ہوئی تھی کہ دادی اماں کے پکارنے پر وہ چونک سی گئی۔ سرفراز کیسا ہے؟ کچھ دن پہلے خاصا بخار تھا
ٹھیک ہے ابو، وہ گہری سانس لبوں سے آزاد کرتے ہوئے بولی۔ عزیر کب آئے گا؟ اس کا خیال آتے ہی زوبیہ نے پوچھا۔ بس آنے والا ہوگا، کہہ رہا تھا آج جلدی آؤں گا، اس کے کسی دوست کی منگنی کا فنکشن ہے۔ طاہرہ بیگم زوبیہ کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے بولی اور دوسرا مگ مریم کے لیے تیار کیا۔ یہ وردہ مریم کو دے آؤ۔ وردہ کپ اٹھا کر جانے لگی۔ اف، ایک معمولی لڑکی کے لیے سب اتنے پاگل کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک بار پھر وہ حسد کا شکار ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری، عزیر آ گیا۔ آہا، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ آسمانی رنگ کے کرتے شلوار میں وہ اسے کوئی حسین دیوتا لگا۔ سلیقے سے بنے بال اور اپنی متاثر کن شخصیت سمیت اس کے من میں ہلچل مچانے لگا۔ آپ لوگوں نے تو ہمارے گھر نہ آنے کی قسم کھا رکھی ہے، زوبیہ شکوہ کرتے ہوئے بولی تو عزیر ہنس پڑا۔ اچھا بھائی، اس سنڈے کو پکا وعدہ، ہم سب ضرور آئیں گے۔ عزیر نے کچھ اس طرح کہا کہ زوبیہ کے دل کی کلی کھل گئی۔ گونڈ گونڈ چائے پیتی، اپنی سلکی شولڈر کٹ بالوں کو بار بار چھیڑتی، اپنی کھلتی رنگت سمیت خاصی دیر رکی، پھر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے بولی، عزیر پلیز مجھے گھر چھوڑاؤ، شام ہو رہی ہے، مجھے مما کے ساتھ ایک ڈنر پر جانا ہے۔ عزیر بادل نخواستہ اسے بائک پر چھوڑنے چلا گیا۔ جانتا تھا کہ وہ خواہ مخواہ اسے پسند کرتی ہے، جبکہ چچی کبھی نہیں مانیں گی۔ وہ ان کی فطرت سے آگاہ تھا، جبکہ خود اس کا اپنا 1% بھی زوبیہ کی طرف جھکاؤ نہ تھا۔ اب تو سارے راستے مریم کی طرف جاتے تھے۔ شاید وہی اس کی منزل تھی۔ دعا تو کی جا سکتی ہے، باقی اوپر والا اپنی مرضی کا مالک و مختار ہے، عزیر نے سوچا، اور اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ مریم کی کامیابی کی خوشی میں طاہرہ بیگم نے چھوٹی سی پارٹی رکھ لی۔ مریم نے انہیں بہت روکا، مگر وہ نہ مانی اور تیاری کرنے لگیں۔ شام کی چائے پر پکوڑے، سموسے، دہی بڑے، شامی کباب، نیمکو، کولڈ ڈرنک اور چائے، سبھی کچھ تھا۔ مریم تشکر سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ طاہرہ نے اسے بہت خوبصورت سوٹ دیا، دادی نے شال دی، سبحان اس کے لیے وسیع شاہ کی کتاب لے آیا، اور وردہ نے خوبصورت چوڑیاں گفٹ کی۔ مریم کی آنکھیں بھیگ گئی، پلکوں پہ موتی چمکنے لگے، تو طاہرہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ بھیا آپ کوئی گفٹ نہیں لائے؟ معصومیت سے کیے گئے وردہ کے سوال پر وہ بوکھلا سا گیا، اچانک ہی بول پڑا، نہیں، اگلی بار پاس ہوئی تو ضرور کچھ نہ کچھ لے آؤں گا۔ درزدیدہ نگاہوں سے مریم کو دیکھتے ہوئے اس نے بات کو مذاق کا رنگ دے ڈالا۔ کھاتے پیتے باتیں کرتے مزے کی شام گزری۔ مریم نے سب کا شکریہ ادا کیا اور گفٹس اٹھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ خوشی سے چہرہ چمک رہا تھا۔ کن نظروں سے عزیر دیکھتا ہے، وہ ایک دم سوچ کر ہی بلش ہو گئی۔ خدایا، کن الفاظ میں تیرا شکر ادا کروں۔ عشاء کی نماز ادا کر کے وہ باہر آ گئی۔ کھانا کھانے کو کسی کا جی نہ کر رہا تھا، اتنا کچھ جو کھایا تھا، پھر بھوک کیسے لگتی؟ مریم بیٹا، مجھے ایک کپ گرم دودھ دے دینا، دادی اماں نے کہا تو مریم فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی ابھی لائی۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی، ابھی اندر گئی تھی کہ عزیر پانی پی کر باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ مریم بھی خاموش اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سنو، مدر سرگوشی پاس سے ابھری، گفٹ نہیں لوگی؟ مریم اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر چونکی اور اسے دیکھے گئی۔ دل دے رہا ہوں اپنا، سنبھال لوگی اتنی قیمتی چیز؟ عزیر مدم سرگوشی کرتے ہوئے اس کا تن من چاہتوں سے بھگونے لگا۔ تو جانے کیا سوچ کر مریم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہتھیلیاں پھیلا دیں۔ تب عزیر نے اس کے نرم و نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر دبائے اور تھینک یو کہہ کر سرشار باہر نکل گیا۔ مریم کے خاموش اظہار نے اسے خوشی کی انتہا پر لا کھڑا کیا تھا، تو گویا مریم بھی اس سہانی سوچ کے آگے ایک روشنی تھی۔ سہانا سفر تھا اور اس کی ہمنوا سفر مریم تھی۔ ڈگری کالج میں ایم اے کی کلاسز شروع تھی۔ مریم نے شکر ادا کیا کہ یہیں پڑھنا پڑے گا، ورنہ اتنی دور یونیورسٹی جانے کے خیال سے پریشانی تھی۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو پر کالج تھا، مسئلہ حل ہو گیا۔ مریم نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، مگر یہ خوشی اس وقت پھیکی لگی جب اسے معلوم ہوا کہ زوبیہ بھی اس کی کلاس فیلو ہے۔ اس کے ساتھ گزارا مشکل لگتا تھا۔ اوہ، تو تم یہاں بھی؟ زوبیہ اسے دیکھ کر تمسخر سے بولی، جسے مریم نے صبر سے برداشت کیا۔ کچھ بھی وہ کہتی، مگر وہ اس کے محسنوں کے قریبی عزیز تھی اور صرف وہ خاموش رہ کر ہی وقت پاس کر سکتی تھی۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ روز کا میل جول تھا، اسے معلوم تھا کہ اس سے کیا کیا کچھ برداشت کرنا ہے، کتنے امتحانات سے گزرنا ہے، اور ان کا صبر و استقامت سے مقابلہ بھی کرنا ہے۔ دادی اماں کل سے سرفراز چچا کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ گھر میں عجیب خاموشی تھی، ان کے وجود کی اپنی ایک روشنی تھی۔ سب کو ان کی عادت تھی۔ رات وردہ مریم کے ساتھ سوئی، دادی اماں والے بستر پر۔ مریم کو جانے کیوں رات گئے تک نیند نہ آئی۔ دادی اماں سے عجیب انسیت و محبت ہو گئی تھی۔ 3 ماہ ہو گئے تھے اسے، وہ ان کے وجود کی عادی ہو گئی تھی۔ ان کی شفقت بے پایاں تھی، بار بار خدا کا شکر ادا کرتی۔ طاہرہ بیگم بھی اس پر محبت نثار کرتی۔ ایک محفوظ پناہ گاہ، خلوص کے لازوال رشتوں سے گندی ایک انجان و اجنبی لڑکی کے لیے۔ مریم یہاں پر بالکل ایسے رہ رہی تھی جیسے برسوں سے یہی مقیم ہو۔ وردہ اور طوبان کے امتحانات ہو گئے تھے۔ طوبان حسن ابدال جانے کا خواہش مند تھا۔ مریم کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ اپنے تعلیمی اخراجات بخوبی اٹھا سکتی تھی۔ اس شام وہ اپنی چیزیں درست کر رہی تھی، طاہرہ بیگم آ گئی۔ مریم انہیں دیکھتے ہی خوش دلی سے بولی،
آئیے آنٹی۔ وہ بیڈ سے چیزیں ہٹا کر انہیں آرام سے بٹھا کر بولی، مریم یہ لو کچھ پیسے رکھ لو، بڑی کلاس میں ہو یقیناً زیادہ پیسے لگتے ہوں گے۔ وہ اس کے ہاتھ میں کچھ رقم تھمانے لگی تو مریم جھٹ اٹھی اور پرس سے ہزاروں کے کئی نوٹ انہیں دکھائے۔ یہ نانی اماں نے جمع کر رکھے تھے، شاید انہیں اندازہ تھا کہ مجھ پر کڑا وقت آ سکتا ہے۔ مریم کی آنکھیں ایک دم بھر آئیں اور آنسو گالوں پہ پھسلنے لگے تو طاہرہ بیگم نے اس خوددار لڑکی کو سینے سے لگا لیا۔ نانی کے محلے والے بہت قدر کرتے تھے اور ساتھ ان کی مدد بھی۔ کتنی باہمت تھی تمہاری نانی اماں، اور سمجھدار بھی۔ بس بس رو نہیں، آزمائش انسانوں کے لیے ہوتی ہے، ثابت قدمی اور مضبوط قوت ارادی سے مقابلہ کرنے والا یہ آزمائش میں سرخرو ہوتا ہے۔ بہرحال رات عزیر نے مجھے کہا کہ میں تم سے پوچھ کر یہ پیسے تمہیں دے دوں۔ طاہرہ بیگم نے سنجیدگی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، عزیر میرا اس قدر خیال۔ مریم کے اندر روشنی سی پھوٹنے لگی۔ شکریہ آنٹی، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے کہوں گی۔ مریم انتہائی محبت سے ان کی شفقت بھری نگاہوں میں جھانک کر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، اچھا اب میں چلوں؟ عزیر کہہ گیا ہے رات دال چاول کھاؤں گا، میں دال چاول چن کر بھگو دوں گی۔ طاہرہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی، آپ چلیں آنٹی، میں آ رہی ہوں۔ مریم انہیں کچن میں کم کم آنے دیتی تھی، خود طاہرہ بیگم بھی اب زیادہ تر آرام کرتی تھیں۔ ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف زیادہ کام نہ کرنے دیتی، دوائی کھاتی تو درد تھم جاتا۔ آپریشن سے ڈرتی تھی تو وقت گزر رہا تھا، اب تو مریم نے بھی پڑھائی شروع کر دی تھی تو انہیں ہمت کرنا تھا۔ دعا تو ان کی ہر لمحہ یہی تھی کہ عزیر کو جلدی سے نوکری مل جائے تو مسائل حل ہو جائیں۔ کئی جگہ انٹرویو دے آیا تھا مگر قسمت یاوری نہ کر رہی تھی۔ پھر بھی عزیر نا امید نہ تھا اور نہ طاہرہ بیگم۔ وہ انہی سوچوں میں تھی کہ مریم آ گئی۔ دونوں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتی جا رہی تھی۔ مریم چاول دم پر رکھ کر عشاء کی نماز پڑھنے آ گئی۔ دادی اماں کے نہ ہونے سے عجیب بے نام اداسی فضا میں رچی تھی۔ وردہ نے پڑھائی ختم کی، سبحان بھی آ گیا اور سب عزیر کا انتظار کرنے لگے۔ جب گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو طاہرہ بیگم نے فون کیا مگر اس کا موبائل آف تھا۔ ان کا دل پتے کی مانند لرزنے لگا، پہلے تو کبھی اتنی دیر نہ ہوئی تھی۔ تم لوگ کھانا نکالو، طاہرہ بیگم نے وردہ اور سبحان سے کہا۔ مریم جانے کہاں تھی، اس کی بھوک بھی مرسی گئی تھی، جانے عزیر کہاں رہ گیا۔ وہ نفل حاجت کی نیت سے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی، کسی نے بھی کھانا نہ کھایا۔ طاہرہ بیگم اور سبحان بار بار اس کے موبائل پر ٹرائی کرتے مگر رابطہ نہ ہو پایا۔ ایک گھنٹہ مزید اسی دکھ کی کیفیت میں گزرا کہ اس کی آمد کی اطلاع ملی۔ طاہرہ بیگم کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وردہ اور سبحان الگ اداسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ مریم کو اس کی آواز کیا آئی، گویا من مردہ میں جان پڑ گئی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتی ہولے ہولے لاؤنج میں آ گئی جہاں طاہرہ بیگم کو بازوؤں کے گھیرے میں لیے وہ مسکرا رہا تھا اور طاہرہ بیگم اسے ڈانٹے جا رہی تھی۔ وردہ اور سبحان ہنس رہے تھے کہ بھیا کو ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ عزیر کی نگاہ مریم پر پڑی تو وہ اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر جان گیا کہ وہ بھی رو رہی ہے۔ تب اپنا آپ بہت اچھا لگا۔ امی پلیز معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو بتایا تو ہے ایک بڑے آدمی سے ملاقات ہوئی ہے، یہ دیکھیں ان کا کارڈ۔ عزیر نے جیب سے ایک چمکدار سفید وزٹنگ کارڈ ان کے سامنے کیا۔ یوں سمجھے نوکری پکی۔ بس اسی چکر میں تھا، موبائل یوں ہی آف نہیں کر رکھا تھا۔ ہاں پہلے آپ کو اطلاع دے دیتا تو ٹھیک تھا، یہ غلطی ہو گئی، سوری۔ ماں کے آنسو اپنی پوروں پر چومتے ہوئے وہ بڑا مؤدب لگ رہا تھا۔ مریم نے سکھ کا سانس لیا اور کچن میں آ کر کھانا نکالنے لگی۔ وردہ سبحان سبھی آ گئے۔ طاہرہ کا چہرہ اب تک ستا ہوا تھا، کھانے تک ان کی ناراضگی برقرار تھی۔ امی مجھے صبح جانا ہے، زبیری صاحب کے آفس، دعا کریں۔ عزیر نے مریم کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے طاہرہ کو مخاطب کیا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عزیر ماں کی فطرت سے واقف تھا، جتنی باہمت تھی اولاد کے معاملے میں اتنی ڈرپوک اور بزدل سی تھی، پھر آج کل کے حالات سے بھی وہ پریشان رہتی تھی۔ کھانا کھا کر عزیر نے چائے کی فرمائش کی۔ طاہرہ بیگم کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور آنکھیں بوجھل۔ مریم اس کی صدا پر فوراً اٹھی تو طاہرہ بیگم یکدم بولی، میں بناتی ہوں بیٹا۔ وہ جیسے غنودگی میں بولی تھی تو مریم لپک کر ان کے پاس آئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جا کر آرام کریں۔ محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر بولی تو وہ جیسے بدعقت تمام اٹھی۔ عزیر انہیں بستر پر لٹانے لگا اور ایک بار پھر سوری کی۔ مریم نے سامان سمیٹا اور جلدی سے چائے بنانے لگی۔ اس کے آنے سے قبل ہی گرم گرم بھاپ اڑاتا کپ میز پر تھا۔ عزیر آیا تو وہ برتن سنک میں رکھ رہی تھی۔ روتی کیوں رہی ہو؟ کچن میں آ کر وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تو مریم رخ موڑے بڑی بڑی آنکھیں اس پر جما کر بولی۔ لہجہ خاصا دھیما تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے پریشانی نہیں ہو سکتی، سولی پر لٹکی رہی ہوں اتنی دیر، آئندہ ایسا مت کیجیے گا۔ مریم کے انداز میں ابھی بھی پریشانی چھلک رہی تھی۔ اتنا چاہنے لگی ہو؟ وہ زام بھرے لہجے میں پوچھنے لگا اور سوالیہ نگاہیں اس پر دوڑائیں۔ اس سوال کا جواب خود سے لیں۔ مریم کے کہنے پر عزیر ہنس پڑا۔ چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تمام چیزیں سمیٹ کر وہ باہر جانے لگی تو عزیر کے حرفوں کی زنجیر قدموں میں آن گری۔ بیٹھو نا، تھوڑی دیر کوئی بات کرو، اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ گمبھیر لہجہ تنہائی، رات کے 11:45 بجے۔ مریم کا دل دھک دھک کرنے لگا تو عزیر نے اس کا ہاتھ تھام کر سامنے رکھی کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے مقابل بیٹھ کر اسے پرشوق نظروں سے تکنے لگا۔
مریم کا سارا لہو گویا سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ عزیر اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا۔ ڈر رہی ہو؟ کھا تو نہیں جاؤں گا؟ تب تو ڈر نہیں لگا جب 1.5 گھنٹہ ٹیکسی میں اکیلی بیٹھی تھی اور کرایہ تک نہیں دیا۔ فکر نہ کرو، ایک ہی بار وصول کروں گا۔ اوف، کیسی گہری باتیں کر رہا تھا، اور آنکھوں سے جذبے شعلوں کی طرح لپک کر مریم کے دل کو خاکستر کر رہے تھے۔ میں جا رہی ہوں، وہ گھبرا کر اٹھنے لگی۔ ابھی میرا آدھا کپ باقی ہے۔ وہ حکمیہ لہجے میں پھر اسے بٹھا گیا۔ سنو مریم، میں صاف صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نوکری لگ جائے تو امی سے بات کرنے میں دیر نہیں کروں گا کہ مجھے صرف اور صرف تمہیں زندگی کا ہمسفر بنانا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ حتمی لہجے میں اس کی جانب قدرے جھک کر بولا تو مریم خوابوں کے سحر سے باہر نکلی اور حقیقت اس کے سامنے رکھی۔ عزیر، یہ صرف آپ کا فیصلہ ہے، باقی گھر والے کیا پتہ نہ مانیں۔ میرے بارے میں کب آپ صحیح طریقے سے جانتے ہیں؟ مریم سر جھکا کر اداسی سے بولی تو عزیر آخری گھونٹ چائے کا لے کر فوراً اس کے قریب آیا۔ میں نے تمہارے بارے میں سب معلوم کر لیا ہے اور امی کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اعتبار ہی تو ہے تم پر۔ عزیر اس کے انتہائی قریب کھڑا من کے فیصلے سنا رہا تھا اور مریم اس کی قربت سے پگھل پگھل جا رہی تھی۔ میرا اعتبار مت توڑیے گا، میرا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کہاں جاؤں گی؟ یکلخت وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی تو عزیر کے لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ اٹھو، اس نے بازو تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا اور کانوں میں سرگوشی کرنے لگا۔ چاہا ہے تمہیں پوری شدت کے ساتھ، کوئی مذاق تو نہیں کیا۔ عزت سے اپناؤں گا اور اتنا پیار کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ابھی تو پیار کے لمبے سفر کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے خوابوں میں کھو جانے کے لیے سونا ضروری تھا۔ وہ لائٹ آف کر کے بستر میں دبک گیا اور گہری نیند آنے تک مریم کا خیال اس کا ہمسفر تھا۔ اگلی صبح بے حد روشن، چمکدار اور حسین تھی جب اس کی آنکھ کھلی۔ شکر تھا کہ نماز کا ٹائم تھا، اگرچہ مکمل صبح نہ ہوئی تھی، مگر شاید اس کی سوچ کا دخل تھا اس میں۔ رات پہلے تو عزیر اس کے آواز پر چھایا رہا۔ نیند کروٹ پہ کروٹ بدلنے کے بعد بہت دیر سے آئی۔ عزیر کی باتیں، اس کی قربت مریم یاد کر کے ایک بار پھر شرمسار ہونے لگی۔ صبح ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی تو دادی اماں تخت پر بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم۔ ارے آپ کب آئیں؟ مریم انہیں دیکھتے ہی ایک دم خوش ہو گئی اور انہوں نے بھی جھٹ مریم کو سینے سے لگا لیا۔ دادی اماں، آپ کے بغیر میں تو بہت اداس ہو گئی تھی، مریم گلگیر لہجے میں بولی۔ اچھا، وہ بھی مسکرا کر بولی۔ طاہرہ بیگم بھی ان کے قریب آ گئی۔ آج دیر سے اٹھی، لگتا ہے پڑھائی کی چھٹی، ناشتہ بنا پڑا ہے، جاؤ کھا لو۔ طاہرہ بیگم پیار سے اس کے ملیح چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جی آنٹی، پرسوں سے باقاعدہ کلاسز لگیں گی تو جاؤں گی۔ وہ جانے لگی تو طاہرہ بیگم کی آواز آئی، اماں آج عزیر کا انٹرویو ہے، دعا کریں کامیابی ملے۔ وہ بہت پر امید تھا آج۔ طاہرہ بیگم کی آواز میں لجاجت تھی اور امید کے دیے بھی جل رہے تھے۔ تب مریم کے دل کی گہرائیوں سے صدا بلند ہوئی، آج عزیر کی نوکری خدا کے حکم سے پکی ہے۔ دل کی باتوں میں الجھی وہ کچن تک آ گئی، ناشتہ کر کے چائے کا مگ بنا کر باہر آ گئی۔ ساس بہو باتوں میں لگی تھی۔ مریم خاموشی سے ان کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ پھر کیا تھا، خوشیوں سے اس گھر کو سکھ و سکون کا رستہ دکھا دیا تھا۔ دوپہر تک عزیر ہنستا مسکراتا تقرری کا لیٹر لے کر آ گیا، لہجے میں مسرتوں کی چھنکار تھی۔ امی اور دادی اماں، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ دیکھیں صدیقی انٹرپرائزز میں مینیجر کی جاب مل گئی ہے، پرسوں سے مجھے جوائن کرنا ہے۔ ابھی تو شروع میں پوری 25,000 تنخواہ ہے، گاڑی وغیرہ سب کچھ مل گیا ہے امی۔ وہ ماں سے لپٹ کر شکرانے کے آنسو آنکھوں میں لے کر بھیگی آواز میں بولا۔ اب دادی اماں اس کی طرف متوجہ تھیں۔ سب اس کی ذات کا کرم ہے، ورنہ ہم بندے کس قابل؟ دادی اماں اسے پیار کرتے ہوئے بولی تو وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے مریم کو دیکھنے لگا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے مریم کو اشارہ کیا کہ وہ پلکیں آرس پر جھکا کر رخ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ عزیر کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ اس کی انہی پاکیزہ و معصوم اداؤں کا تو وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کے قدم مبارک ہیں، خدا نے عزیر کو برسر روزگار کر دیا۔ دادی اماں مریم کے پاکیزہ وجود کو دیکھ کر دل ہی دل میں بولیں۔ جب وہ عصر کی نماز ادا کر رہی تھیں، ایک انہونی کشش انہیں مریم کی جانب کھینچتی تھی۔ زوبیہ اگرچہ ان کی پوتی تھی، اپنا خون تھی، ایک مصنوعی پن محسوس ہوتا تھا اس کی محبت میں، شاید یہ اس نے اپنی ماں سے وصول کیا تھا۔ راحیلہ بھی ان کے پیچھے رہتی، مگر جو خدمت گزاری والی بات طاہرہ بیگم میں تھی وہ راحیلہ میں مفقود تھی۔ بہرحال کچھ بھی تھا، سب ان کے بچے تھے۔ اپنے بچے کو ایک بار پھر یاد کرتے کرتے وہ اب دیدہ ہو گئیں۔ علی کی یاد نے تڑپا دیا، بھولا ہی کب تھا انہیں۔ تینوں بیٹوں میں سب سے چھوٹا، لاڈلا، ضدی، مگر ماں سے بے حد محبت کرنے والا، کتنی جلدی کی جانے میں سب سے بڑھ کر بے نام و نشان چلا گیا۔ تسبیح کے دانے گھماتے گھماتے وہ عشق جوئی کر رہی تھی۔ سلام پھیر کر مریم نے دیکھا کہ وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ ان سے ضرور پوچھوں گی، اس نے دل میں سوچا، مگر ابھی نہیں، دعا مانگ کر۔ جائے نماز طے کر کے وہ ان کے پاس آ گئی اور انہیں لٹا کر سر دبانے لگی۔ وہ منع کرتی رہ گئیں۔ اپنے نرم و نازک ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھ دیے، انہیں اس وقت ایسے ہی سکون کی ضرورت تھی۔
بس کرو, تھک جاؤ گی. کچھ دیر بعد وہ اس کے ہاتھ کو ہٹا کر پیار سے بولی, دادی اماں میں کون سی ایسی مشقت کر رہی ہوں. مریم کے انداز پر وہ بھی مسکرا دیں. آج عزیر کو نوکری مل گئی تھی. پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. بیٹا, پہلی تنخواہ آ جاتی تو سب ٹھیک تھا, دادی اماں نے اسے سمجھایا. ارے چھوڑیں دادی اماں, کبھی کبھی دل کی بھی مان لینی چاہیے. اس کی بات پر بھی غور کرنا ضروری ہوتا ہے. جانے وہ انہیں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا. مریم جانتی تھی کہ وہ اسے سنا رہا ہے. اپنی جگہ وہ مارے شرم کے کٹ کے رہ گئی. آج وہ بے حد شوق ہو رہا تھا. طاہرہ بیگم خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ موجود تھیں. مالی پریشانیوں کے بوجھ نے اس کے چہرے سے بشاشت چھین لی تھی, مگر دعائیں آج رنگ لائی تھیں اور عزیر نے بھی ابھی مزید ترقی کرنا تھی. خوشحالی کے دن قریب تھے. یہی بات انہیں آسودہ اور مطمئن کر رہی تھی. دن بہت پرسکون بہتی ندی کی مانند گزر رہے تھے. صبح حسن ابدال چلا گیا. طاہرہ بیگم کئی روز اداس رہیں, پھر خود کو بہلا لیا. عزیر کبھی رات گئے آ جاتا, کبھی جلدی. خود مریم بھی بے حد مصروف ہو گئی تھی. کچھ کام صبح نپٹا جاتی, باقی آ کر کرتی. طاہرہ کو رات کو بالکل کوئی کام نہ کرنے دیتی. اس روز بھی رات کے کھانے کے بعد عزیر فوراً چلا گیا. اسے دفتر کا بے حد ضروری کام کرنا تھا. دادی اماں اور طاہرہ بیگم نے باتیں شروع کر دی تھیں, جسے سن کر نہ صرف طاہرہ بیگم بلکہ مریم بھی اندر تک لرز گئی. اس طرف اس کا دھیان تو جاتا تھا مگر نظر انداز کر دیتی, اور اب ایک سوالیہ نشان اس کے سامنے تھا. بچے ہوئے سالن کا ڈونگا اس نے مضبوطی سے تھاما. دل تو لرز ہی رہا تھا, ہاتھ بھی کانپنے لگے تھے. میری کب سے یہی خواہش ہے. عزیر کی نوکری لگ گئی, اب اس کی شادی کا سوچو. زوبیہ نے BA کر لیا ہے, کم از کم نسبت طے کر دیتے ہیں, باقی بات کی دیکھی جائے گی. دادی اماں پانی کا گلاس رکھتے ہوئے بغور طاہرہ بیگم کا چہرہ دیکھ رہی تھی, جہاں ایک دم الجھن کے واضح آثار مرتشع ہوئے تھے. طاہرہ بیگم نے کب زوبی کو بہو کے روپ میں دیکھا تھا. ان کے سامنے ایک دم مریم کا معصوم چہرہ آ گیا, اور سب سے بڑھ کر عزیر. زوبی خود ہی اس کی طرف بڑھتی تھی. عزیر نے کبھی اسے لفٹ نہیں کرائی تھی. پھر راحیلہ کا نخست بھرا غرور سے بھرپور انداز, یہ صرف سرفراز بھائی کی آرزو ہو سکتی ہے, اور پھر بیوی کے آگے کب ان کی چلی ہے. وہ تو صرف مرے ہوئے بھائی سے محبت نبھانا چاہ رہے ہوں گے, ورنہ ان جیسے سفید پوش لوگوں کو راحیلہ جیسی پوش علاقے میں رہنے والی کب اپنے قریب کھڑا کرتی ہیں. اماں یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے, اور سب سے بڑھ کر عزیر کی مرضی پر ہوگا. وہ جیسے کہے گا, جہاں کہے گا. میں نے کبھی اس بات کا اندازہ نہیں لگایا. ابھی تک تو وہ حالات کی گردشوں میں پھنسا ہوا تھا. اب اسے نوکری ملی ہے تو جہاں کہے گا میں اس کی خواہش پوری کر دوں گی. میرے بیٹے نے بہت کڑے اور مشکل وقت کا مقابلہ کیا ہے. وہ اب سکھی ہونا چاہتا ہے. میں اسے کسی ایسی جگہ نہیں جھونک سکتی جہاں وہ بجائے خوش ہونے کے مسلسل کرب کا شکار رہے. آپ میری بات اچھی طرح سمجھ رہی ہوں گی. سب کچھ آپ کے سامنے ہے. آپ فی الحال اس موضوع کو نہ چھیڑیں, کچھ وقت گزرنے دیں. سب کچھ آپ دیکھ لیں گی. ہاں یہ بات تو میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں, اور آپ بھی, کہ راحیلہ ایسا کبھی نہیں چاہے گی. اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کے لیے اس کا ارادہ کہیں اور لگتا ہے. کیا اس نے کبھی آپ سے عزیر کی بات کی؟ طاہرہ کے پوچھنے پر دادی اماں نے نفی میں سر ہلایا. تو پھر وہ سوالیہ انداز میں ان سے مخاطب تھیں. اماں یہ بہت نازک معاملے ہوتے ہیں. آپ کسی سے اور خاص طور پر راحیلہ سے کچھ نہیں کہیں گی جب تک وہ آپ سے کوئی بات نہ کرے. مجھے آپ کی عزت بے حد عزیز ہے. میں نہیں چاہتی کہ راحیلہ آپ سے بلا وجہ اس موضوع پر بات کر کے آپ کو کچھ بھی کہے. وہ کہیں یہ گمان نہ کرے کہ میں نے آپ سے بات کرنے کو کہا ہے. خدا گواہ ہے, میرا 1% بھی ایسا کرنے کا ارادہ نہیں ہے, اور نہ ہی کبھی عزیر نے مجھے اس کا ہلکا سا اشارہ بھی دیا ہو. اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے میں آپ سے بات کرتی. آپ بڑی ہیں, آپ ہی کو سب معاملات دیکھنے اور سنبھالنے ہیں. طاہرہ بیگم نے رسانیت سے ساری بات مکمل کی. دادی اماں ان کی فہم و فراست کی قائل تھیں. طاہرہ بیگم جذباتی فیصلے نہیں کرتی تھی. مریم نے برتن دھو کر رکھے اور انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر کسی قدر پریشانی کے عالم میں کمرے میں آ گئی. جانے کیوں آنسو مرتے چلے آ رہے تھے. ایک بے سہارا لڑکی کو محض سہارا ہی چاہیے تھا. کیوں میں ایسے سہانے سپنے دیکھنے لگی. مگر عزیر ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے. اس کی باتوں سے سچائی کی مہک آتی ہے. اپنا اپنا سا کیوں سا لگتا ہے. ڈھیروں آنسو بہانے کے بعد جیسے ہی دادی اماں کے قدموں کی آہٹ سنائی دی, وہ جھٹ باتھ روم میں گھس گئی, اور باقی رونے کا سلسلہ وہی مکمل کر کے ہاتھ منہ دھو کر باہر آ گئی. دل ابھی تک اداسی کی لپیٹ میں تھا. نہ جانے کیا ہے میری قسمت میں. دادی اماں کے اندر آنے تک وہ بستر میں دبک چکی تھی, اور اگلی صبح سخت بخار میں پھنک رہی تھی. وردہ سے اٹھانے آئی تو جیسے اسے کرنٹ سا لگا. امی آپ ہی کو بہت تیز بخار ہے. ناشتہ کرتا عزیر بھی جیسے تڑپا. اچھا میں دیکھتی ہوں. طاہرہ بیگم عزیر کو چائے دے کر اس کی ہمراہ آ گئی. بچی صبح نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی. میں نے بھی نہیں جگایا. کیا پتہ تھا کہ اسے اتنا تیز بخار ہے. دادی اماں بھی اندر آتے ہوئے بولی. طاہرہ بیگم نے اسے آواز دی تو بدقت تمام اس نے آنکھیں کھولیں. چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پپوٹے بھاری. عزیر بھی آ گیا اور ماں سے مخاطب ہوا. کیا بہت تیز بخار ہے. عزیر سے رہا نہ گیا تو وہ چائے کا کپ لیے وہیں چلا آیا. طاہرہ بیگم نے عزیر کی آواز میں موجود پریشانی بھانپ لی تھی, اور مریم کو دیکھتے ہوئے بولی. ہاں بیٹا لگتا تو ہے. اٹھو بیٹا, تھوڑی ہمت کرو, ہلکا سا ناشتہ کر لو, پھر دوائی لے لو. خالی پیٹ تو دوا بھی نہیں دی جا سکتی. طاہرہ نے پیار سے اسے سہارا دے کر اٹھایا.
مریم ابھی تک نیم غنودگی کی حالت میں تھی۔ اچھا امی میں چلتا ہوں۔ اس کی آواز پر مریم جیسے چونک گئی مگر اس کی جانب دیکھ نہ پائی۔ طاہرہ بیگم نے عزیر پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی۔ وہ سلام کر کے باہر چلا گیا اور طاہرہ بیگم مریم کو سہارا دے کر باتھ روم تک لے گئیں۔ دادی اماں بھی باہر آ کر اخبار دیکھنے لگیں۔ مریم ہمت کر کے منہ ہاتھ دھو کر خود ہی کچن تک آ گئی۔ ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی۔ طاہرہ بیگم نے اسے چائے بسکٹ کا ناشتہ کرایا۔ نڈال ہو رہی تھی۔ رات بھر وہی سوچتی رہی کہ اگر عزیر زوبی کا ہو گیا تو بس یہی پراگندہ سوچے اسے شدت بخار میں مبتلا کر گئیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھیں۔ جانے کیوں مریم کی آنکھیں ان کی بات پر بھر آئیں۔ کوئی ایسا نہ تھا جس سے دل کی بات کر سکتی۔ کوئی تو اتنا اپنا ہو۔ کچھ نہیں آنٹی، بس امی ابو یاد آ گئے۔ مریم اور کیا اس کے سوا کہتی۔ آج بچھڑے ہوئے شدت سے یاد آنے لگے تھے۔ کاش آنٹی میری نانی اماں نے میرے ابو کا اتا پتہ تو لیا ہوتا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے ابو کے ابو یعنی میرے دادا بہت سخت گیر انسان تھے۔ اس شادی کو کبھی تسلیم نہ کرتے۔ آج اگر ان کے بارے میں تھوڑا سا بھی پتہ ہوتا تمہیں۔ وہ بلک اٹھی۔ بری بات مریم، ایسا نہیں کہتے کہ ہم سب تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ لگتا ہے یہی کچھ سوچتی رہتی ہو اور ٹینشن سے بخار ہو گیا ہے۔ پھر اتنی اداسی۔ طاہرہ بیگم کو اس پر بے حد پیار آ رہا تھا۔ بیچاری کا کوئی تھا بھی تو نہیں۔ یہ حقیقت تھی۔ یہاں بھی کیا رشتہ تھا؟ محض انسانیت کا خلوص تھا، کوئی خون کا رشتہ تو تھا نہیں۔ پھر جانے کیا مستقبل تھا اس کا؟ جوان جہاں لڑکی کو کب تک اپنے پاس رکھ پائیں گے؟ بے شمار سوالیہ نشان طاہرہ بیگم کے ذہن کی دیواروں سے سر پٹکنے لگے تو انہوں نے سارا معاملہ خدا کے سپرد کر کے سر جھٹک دیا اور اسے بخار کی دوائی دے کر کمرے میں جا کر سلا دیا۔ چند منٹوں بعد ہی وہ غافل ہو گئی۔ طاہرہ بیگم اس کے لیے دلیا اور دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگیں۔ دادی اماں بھی آ گئیں اور عزیر کا پوچھنے لگیں۔ 4 بجے تک آنے کو کہہ گیا ہے، یہ لیں۔ انہوں نے گرم گرم پھلکا ان کی پلیٹ میں رکھا۔ سب کو کھلا کر وہ مریم کے پاس آ گئیں۔ وہ نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ قدرے فریش لگ رہی تھی۔ بخار بھی کافی کم تھا۔ کیسی ہے ہماری بیٹی؟ طاہرہ بیگم اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ماتھا پیار سے چھو کر بولیں۔ ٹھیک ہوں، وہ نکات سے بولی۔ آؤ باہر آ کر بیٹھو، دلیا کھا لو، آج کے دن ہلکی غذا چلے گی۔ وہ اسے ساتھ لے کر باہر آ گئیں۔ تھوڑا سا دلیا کھا کر وہ لاؤنج میں آ گئی اور تھوڑی دیر دادی اماں اور وردہ سے باتیں کرنے کے بعد دوائی لے کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ بستر پر لیٹی تو دل بے حد اداس اور غمزدہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں۔ زوبیہ اور عزیر، دو نام دل کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر اسے زخمی کر رہے تھے۔ عزیر کو نوکری مل گئی، پھر اس کی زوبیہ سے شادی۔ سوچیں پھر ذہن کو منتشر کر رہی تھی۔ روتے روتے جو آنکھ لگی تو شام سے پہلے جاگی۔ بخار بہت کم تھا مگر نکاس زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا ثانیہ دل کے ساتھ ہوا تھا پہلی بار کہ سنبھل ہی نہ پا رہا تھا۔ شاید کسی نے سچ کہا ہے کہ محبت کا تحفہ صرف آنسو ہیں۔ ابھی تو وہ اس کی دسترس میں بھی نہ تھا کہ چھن جانے کا خوف سہانی روح بنا ہوا تھا۔ اگلے دن طبیعت بہت بہتر تھی۔ 2 روز کے بعد اسے کلاسز جوائن کرنا تھی۔ تیاری تو تھی، کتابیں بھی لے لی تھیں اور لباس بھی تیار تھے۔ اسے کب فیشن کی عادت تھی؟ عزیر کو پچھلے 4 دنوں سے نہ دیکھا تھا، نہ اسے نوکری کی مبارکباد دے سکی تھی۔ کتابیں خریدنے گئی تو ایک بہت خوبصورت پین اس نے خریدا عزیر کے لیے۔ آج تک وہ اوپر اس کے کمرے میں نہ گئی تھی، نہ اس کی قربت محسوس کی۔ رات کروٹوں پہ کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نیند نہ آئی۔ سب سو رہے تھے۔ دل یوں ہی بے چین ہوئے جا رہا تھا، سانس گھٹ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ صحن میں ہلکی لائٹ کی بدولت روشنی تھی۔ چاند کی آخری تاریکیاں تھیں، مدھم روشنی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ کرسی پر آ بیٹھی۔ کبھی چاند کو تکتی تو کبھی ہوا سے ہلتے پتے توجہ کا مرکز ہوتے۔ فرحت بخش ہوا میں دل قدرے بہل گیا تو وہ اندر آ گئی۔ کالج میں شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ رنگ برنگے آنچل اوڑھے 5th ایئر کی لڑکیاں اٹھتی پھرتی تھیں۔ مریم کا زیادہ تر وقت اپنی کلیگ کے ساتھ گزرتا۔ زوبیہ سے سرسری ہیلو ہائی ہو جاتی۔ وہ بھی زیادہ بات نہ کرتی اور دل سے مریم بھی یہی چاہتی تھی۔ شبنم، فاقیہ، نازیہ، ان چاروں کا اپنا گروپ تھا۔ تم اب یہاں کس کے ہاں رہتی ہو؟ شبنم چپس چباتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ اپنی آنٹی کے ہاں، وہ مختصر بولی۔ دوست اس کے بارے میں خاصا جانتی تھی۔ مریم نے انہیں تھوڑا بہت بتا رکھا تھا۔ اس روز بھی فری پیریڈ میں چاروں گراؤنڈ میں بیٹھی تھی کہ زوبیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ گئی۔ ہائے، اس کے اداؤں میں غرور تھا، اس کی آنکھوں میں طنز کو مریم بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ جدید تراش کے سوٹ میں کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں مریم بے حد سادہ مگر باوقار دکھائی دے رہی تھی۔ اسے جانتی ہو تم؟ اس کے جانے کے بعد مریم سے فاقیہ نے پوچھا۔ ہاں، میری آنٹی کے رشتہ دار ہیں۔ مریم کا لہجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ بڑی نخرے والی ہے، بچ کے رہنا، لمبی گاڑی میں آتی ہے، لاڈلی اور ضدی بھی ہے۔ شبنم کو شاید اس کے بارے میں زیادہ معلومات تھیں۔ ہمیں کیا، چھوڑو یہ زوبیہ نام دوسری باتیں نہ کریں۔ فری پیریڈ اس طرح تو ضائع نہ کریں۔ نازیہ نے اپنی باتیں شروع کر دیں۔ دن یوں ہی مصروفیت میں گزر رہے تھے۔ مریم کی کوشش یہی ہوتی کہ زوبیہ سے سامنا کم ہو۔ اس کی باتوں میں طنز اور آنکھوں میں دکھائی دیتا واضح تمسخر مریم کو بے حد دکھی کر دیتا۔ اس کا بلا وجہ حسد اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس روز موسم ابر آلود تھا۔ مریم کالج آ تو گئی مگر واپسی پہ بس نے دھوکہ دے دیا۔ کالج خالی ہو رہا تھا اور مریم کی پریشانی میں اضافہ۔ فاقیہ اور شبنم آئی نہ تھی۔ نازیہ نے فون کر کے بھائی کو بلوایا۔
تم بھی گھر سے کسی کو بلوا لو، کب تک انتظار کرو گی؟ بس اب ٹھیک ہونے سے رہی۔ پھر چم برستی پھوار۔ نازیہ کا مشورہ قابل غور تھا۔ اس نے جلدی سے نازیہ کے موبائل پر ہی گھر فون کیا تو طاہرہ بیگم نے فون اٹینڈ کیا۔ او ہو، اچھا یوں کرو، وہیں رکو، تھوڑی بارش کم ہو جائے تو عزیر کو بھیجتی ہوں، اتفاق سے آیا بیٹھا ہے، تم پریشان مت ہونا۔ طاہرہ بیگم کے کہنے پر اسے حد درجہ تسلی ہوئی۔ عزیر کے آنے کا سن کر دل بھی عجیب لے پر رقص کرنے لگا تھا۔ نازیہ کا بھائی ابھی تک نہ آیا، دونوں شیٹ تلے آ گئیں۔ کچھ اور لڑکیاں بھی کھڑی تھیں۔ مریم مطمئن تھی مگر یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا۔ اس کے سامنے زوبیہ کی گرے چمکدار گاڑی آ کر رکی۔ زوبیہ کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ احسان بھرا انداز تھا۔ نہیں نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ مریم بادل نخواستہ بولی، کیسے جاؤ گی؟ موسم بہت خراب ہو رہا ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی کہ سامنے سے عزیر بائک پر بھیگا بھیگا آ گیا۔ تو یہ معاملہ تھا۔ زوبیہ کے اندر تک کڑواہٹ گھل گئی۔ ہیلو عزیر، وہ دیکھتے ہی اسے فوراً بولی۔ او ہیلو کزن۔ عزیر بھی اس کا گاڑی سے نکلا سر دیکھ کر احتراماً بولا، تم اسے لینے آئے ہو؟ عجیب انداز سے کہا۔ عزیر کو قدرے ناگوار گزرا جس سے مریم کے ساتھ کی خوشی نے اس کی زیادہ اہمیت نہ دی، تاہم مبہم انداز میں بولا، ہاں پھر کیوں؟ کچھ نہیں۔ اس نے ایک تلخ نگاہ مریم پر ڈالی اور ڈرائیور کو چلنے کا کہا تو عزیر نے کندھے اچکا کر مریم کو بیٹھنے کو کہا۔ تب اس نے دیکھا نازیہ بھی اپنے بھائی کی بائک پر بیٹھ رہی تھی۔ مریم جھجکتی ہوئی اس کے پیچھے آ بیٹھی۔ اتنے قریب وہ سچ مچ پسینے میں نہا گئی۔ بارش اب رک چکی تھی مگر بادلوں نے آسمان کو ڈھک رکھا تھا۔ ذرا جھٹکا لگا تو اس نے عزیر کو بے ساختہ تھام لیا۔ مضبوطی سے پکڑو، گر نہ جانا۔ عزیر اس کی قربت سے محظوظ ہوتے ہوئے بولا، کیوں آتے ہیں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی، کیوں میرا ساتھ اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ جان بوجھ کر پیچھے ہوا تو مریم لرزنے لگی اور منمناتے ہوئے بولی، پلیز عزیر۔ اچھا بھائی نہیں کرتا تنگ، ایک تو اتنے دنوں بعد دکھائی دی ہو، گھر میں رہتے ہوئے بھی جانے کہاں چھپی رہتی ہو۔ وہ شکوہ کرنا ہوا تو مریم کے اندر پھول بہار مہکانے لگے۔ آپ کو جاب کی مبارک ہو۔ مریم کو اچانک خیال آیا، شکر ہے تمہیں یاد تو آیا، آج تو جی چاہ رہا ہے تمہیں ساتھ لے کر یوں ہی چلتا رہوں۔ وہ مست لہجے میں بولا، جی نہیں، آپ فوراً گھر چلیں۔ مریم نے کہا اور ہینڈ بیگ سے پین نکالا اور گھر اتر کر فوراً اسے دے دیا تو عزیر کے لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی، شکریہ، اس سے میں صرف تمہارا نام لکھا کروں گا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے استحقاق سے بھرپور لہجے میں کہا تو مریم سمٹ کر رہ گئی۔ جلدی سے اندر داخل ہوئی اور آتے ہی طاہرہ بیگم سے لپٹ گئی۔ ان کی ممنون تھی اور شکر گزار لہجے میں کہنے لگی، شکریہ آنٹی، ورنہ میں تو بھیگ بھیگ کر پریشان ہوتی۔ اس کی بات پر وہ ہنس کر بولی، جاؤ جا کر کپڑے تبدیل کرو، ٹھنڈ لگ گئی تو پھر بخار میاں آن وارد ہوں گے۔ ان کے پیار بھرے انداز پر مریم خوش خوش لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ مریم جو پہلے ہی زوبیہ کے سائے سے دور بھاگتی تھی، جانے کیوں اس سے خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اس کی نگاہوں میں عجیب تمسخر ہوتا تھا، ایک شعلہ حسد جو مریم کو جلاتا رہتا تھا۔ بہت شوق ہے عزیر کے ساتھ گھومنے کا۔ الفاظ کے پتھر مریم کی روح پر تازیانے کی طرح تھے۔ جب وہ 2 روز کے بعد مریم کے قریب آ کر دھماکہ کرتے ہوئے بولی، بارش والے دن کے بعد آج اس کی آمد ہوئی تھی کالج، سو اپنا غصہ اتارنے لگی۔ کیا مطلب؟ مریم چونک کر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، اچھا واہ کیا معصومیت ہے، مطلب بھی میں سمجھاؤں؟ موبائل جلاتے ہوئے بولی، سنو دوستو، یہ میرے کزن عزیر پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ واقعہ شبنم اور نازیہ سمیت کئی لڑکیوں نے مریم کی طرف دیکھا۔ تمہارا کزن، اس کا کیا لگتا ہے؟ زوبیہ کی دوست ندا نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے طنز سے کہا۔ مریم کٹ کر رہ گئی، دماغ سن ہو رہا تھا۔ یہ انہی سے دریافت کرو مگر یاد رکھو مریم، اس کی تم کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ میرا نہیں بن سکتا تو تم بھی اسے کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گی، سمجھ گئی؟ آئندہ احتیاط کرنا ورنہ میں بہت طریقے جانتی ہوں۔ تن فن کرتی اس سے دمکاتی اپنی پلٹن کے ساتھ پلٹ گئی۔ او میرے خدایا، اس قدر تذلیل اور تضحیک کا نشانہ بنا کر اسے دوستوں کی نظروں میں رسوا کر گئی۔ آسمان سے گویا زمین پر پٹخا گئی ہو۔ جسم بری طرح لرز رہا تھا اور دماغ چکرا رہا تھا۔ ایسا گھناؤنا الزام! مریم اپنی سہیلیوں کی جانب دیکھے بنا بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے تقریباً دوڑتی ہوئی وہاں سے آ گئی۔ ابھی بس آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، جانے اس کی سہیلیاں اس کے بارے میں کیا رائے قائم کر چکی ہوں گی۔ آنسو اب دل پر گر رہے تھے۔ بس آئی تو سب سے پہلے وہی داخل ہوئی۔ آنسو بند توڑ کر کسی لمحے برسنے کو بےتاب تھے مگر ضبط کے مارے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ احساس کی شدت ہی کہ جانے کیا تھا، خاموش بیٹھی راستہ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ بس مطلوبہ اسٹاپ پر رکی تو وہ اتری اور تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ کسی کا سامنا کرنے کو جی نہ چاہ رہا تھا، گویا چہرے پر ذلت کی تحریر عیاں ہو۔ لب کچلتی، اشک پیتی وہ اندر داخل ہو گئی۔ دادی اماں تخت پر بیٹھی تھی، انہیں تیزی سے سلام کرتی اور طاہرہ بیگم کو بھی سلام کرتی فوراً اندر گھس گئی۔ نہ چہرے پر بشاشت، نہ آواز میں کھنک، دونوں ساس بہو چونکی۔ اتنے عرصے میں آج پہلی بار مریم کا یہ انداز دیکھا تھا۔ نہ معلوم کیا بات ہے، جانے کیا ہوا ہے، میں دیکھتی ہوں۔ دادی اماں کمرے میں آئیں تو وہ بستر پر اوندھی لیٹی گٹ گٹ کر رو رہی تھی۔ ہچکیوں سے پورا وجود ہل رہا تھا۔ دادی اماں کا ماتھا ٹھنکا۔ مریم
مریم کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پچکارتے ہوئے بولی تو مریم جیسے ہمدردی پا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی اس قدر تیز آواز سن کر طاہرہ بیگم بھی دروازے پر آ کر خاموش رک گئیں۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ دادی حیران ہونے کے ساتھ ساتھ جس پریشان کن لہجے میں بولی تھی، مریم اٹھ بیٹھی اور منو ان انہیں واقعہ سنا دیا اور ایک بار پھر تڑپ کر رو دی۔ طاہرہ بیگم اسی خاموشی کے ساتھ پلٹ آئیں، ان کے چہرے پر تفکر کی لکیریں ابھریں اور دادی اماں بھی صورتحال جان کر قدرے پریشان ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے ہمت کا دامن تھام اور اسے سنبھالنے لگی۔ ارے یہ کوئی بات ہے بھلا، وہ جانتی تھی زوبیہ کس مزاج کی مالک ہے۔ معصوم مریم تو جیسے اس کے لیے ایک کھلونا ثابت ہوئی تھی، بے زبان بے حس۔ تم پریشان نہ ہو، میں سنبھال لوں گی سب۔ اٹھو، بند کرو یہ رونا اور ہاتھ منہ دھو کر فوراً آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ انہوں نے اس کے بال سمیٹتے ہوئے حکمیہ انداز اختیار کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز دادی اماں، آپ یہ بات کسی سے نہ کریں، مجھے کہیں اور بھجوا دیں۔ میں آپ کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرنا چاہتی۔ میں نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے آپ کے اپنوں کے درمیان کوئی دیوار کھڑی ہو۔ مجھے کہیں اور بھجوا دیں، رہ لوں گی میں وہاں پر، پلیز دادی۔ وہ پھر سسکیاں لے کر گھٹی آواز میں رونے لگی۔ بس کرو، اٹھو، کہہ جو دیا کہ کچھ نہیں ہوا، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ دادی اماں نے اس کے بے سروپا باتوں کی جواب میں اسے ڈانٹ کر کہا تو وہ آنکھیں صاف کرنے لگی۔ اگرچہ بات معمولی نہ تھی، مگر مریم اسے اس طرح عرضہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لاوارثی کے احساس سے باہر نکالنا تھا، کہاں، کس کے پاس بھجوا سکتی تھی اسے؟ انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور سنبھالنے کا گر بھی جانتی تھی۔ زوبیہ کو تو چھوٹی بات کا بڑا تماشا بنانا آتا تھا۔ عزیر کے اس کی جانب متوجہ نہ ہونے کا نتیجہ تھا، یہ اسے کب کسی اور کا ہوتا دیکھ سکتی تھی؟ یہ صرف اس کا ذاتی گھمنڈ تھا، حسد تھا۔ نہ تو اس کی عزیر سے بات طے تھی، نہ طاہرہ بیگم کا دل چاہتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عزیر بھی نہیں مانے گا۔ طاہرہ بیگم الگ سوچوں میں گری بیٹھی تھی۔ مریم آئی اور خاموشی سے دو چار نوالے نگلنے لگی۔ طاہرہ بیگم بالکل خاموش تھی۔ ساس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ انہیں بھلا مریم سے کیا پرخاش ہو سکتی تھی، بلکہ وہ تو انہیں بے حد عزیز ہو گئی تھی۔ کبھی اس نے آنکھ اٹھا کر عزیر کی طرف نہ دیکھا تھا، نہ اسے کبھی بے مقصد بات کی۔ ہاں البتہ عزیر کی انہوں نے کئی بار چوری پکڑی۔ مریم کو دیکھ کر اس کے آنکھوں میں 7 رنگ اتر آئے تھے، مگر آج تک اس نے اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت نہ کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی تھی، ان کی اپنی تربیت کردہ بیٹا تھا وہ۔ ڈرتی تھی اگر اس نے مریم کی خواہش پوری کر ڈالی تو کیا وہ اسے پورا کر بھی سکیں گی یا نہیں۔ اس کی اب تک کی زندگی محنت و مشقت اور ناگفتہ حالات کے مستاق گزری تھی۔ بہت فرمانبردار اور قناعت پسند طبیعت کا مالک تھا۔ ایسے میں اگر مریم اس کی پسند ٹھہری تو وہ کیا کریں گی؟ بیٹے نے پہلی بار اگر کوئی چیز مانگی تو وہ انکار کیسے کریں گی؟ شدت گریہ سے سرخ چہرہ، کپ کپاتے لب، لرزتا وجود مریم کی ہر طرح سے بے گناہی اور پاکیزگی کی علامت تھا۔ کھانا کھا کر وہ خاموشی سے برتن اٹھا کر کچن سے باہر نکل آئی اور ساس بہو خاصی دیر تک مریم کی ذات کو موضوع گفتگو بنا کر باتیں کرتی رہیں۔ ظہر کی نماز ادا کر کے وہ لیٹ گئی۔ زوبیہ کی باتوں سے نہ صرف دماغ کھل رہا تھا بلکہ ایک صدماتی کیفیت سے دوچار تھی۔ شام تک وہ یوں ہی اس سے کیفیت کا شکار رہی، نہ بھوک نہ پیاس، شدت گریہ اور آوزاری سے آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ حزن و ملال کا شکار۔ زبان کا گھاؤ دل پہ ایسے چرکے لگاتا ہے کہ تا عمر زخم ہرا رہتا ہے۔ حساس دل پہ یہ تازیانہ لگا تھا۔ بے بنیاد الزام نے لہو میں شرارے برپا کر دیے، گھنپٹیاں پھٹنے لگی تھی۔ سر کو دونوں ہاتھوں سے دبائے وہ بے آواز اشک بہا رہی تھی کہ دادی اماں چلی آئیں اور لپک کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ ان کا دل یک دم دھڑکا تھا، اسے بے ساختہ اپنے بازوں میں لے لیا۔ دادی اماں، چین نہیں پڑ رہا، تازہ زخم مسلسل ٹیسیں دیتا ہے، وہ تجربہ کار تھی، پیار کرتے ہوئے بولی۔ مریم بیٹا، حوصلہ اور ہمت سے کام لو، کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ دادی اماں بھی کہتی ہو اور غیر بھی سمجھتی ہو۔ وہ مسکرا کر اس کا سر سہلا رہی تھی۔ مریم رفتہ رفتہ چپ ہو گئی، ان کی باتوں سے ٹھہراؤ سا پیدا ہو گیا تھا دل میں۔ بیٹا ذرا مختلف مزاج کی لڑکی ہے زوبیہ، اس کی باتوں پر دھیان نہ دینا، نظر انداز کر دینا۔ میں خود راحیلہ اور زوبیہ سے بات کروں گی، ایسے مت بیٹھو، شام کے وقت رونا نحوست پیدا کرتا ہے۔ نماز پڑھو، خدا سے دعا مانگو، وہ بہتر کرنے والا ہے۔ ان کی باتوں میں جانے کیا تاثیر تھی، مریم کے بے قابو دل کو قرار آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ فرمان الہی تو یہی ہے، مصیبت میں صبر اور نماز سے سہارا لو۔ تو اسے یوں ہی لگا، دل سے لگا، غم اپنی رفتار کم کر رہا تھا اور ایک کونے میں چپ کے بکل مارے بیٹھ چکا تھا۔ آخر زندگی میں صرف یہی ایک مسئلہ تھوڑی ہے۔ کتابیں لے کر وہ بیٹھ گئی۔ پھر طاہرہ بیگم کا خیال آیا، جانے وہ اس کے بارے میں کیا نتیجہ اخذ کر چکی ہوں۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ باہر آ گئی۔ لاؤنج میں طاہرہ بیگم اماں کے سفید دوپٹے پر نفیس سی بیل کروشے کی مدد سے بنا رہی تھی۔ مریم خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں مجھ سے؟ مریم بیل کے خوبصورت ڈیزائن پر ہاتھ پھیر کر نظریں جھکائے جھکائے بولی۔ آواز میں دکھ کے آنسو بخوبی محسوس ہو رہے تھے۔ کس بات کی ناراضگی بیٹا، تم وہم مت کیا کرو، جاؤ چائے بنا کر پی لو، تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے نا؟ اور میں ناراض واراض بالکل نہیں ہوں،
نہ اس کی کوئی وجہ ہے، سنا تم نے؟ ان کی شفیق آواز پر مریم نے ان کی طرف دیکھا جو بے حد پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ مریم کے دل پر پڑا بوجھ ہٹ گیا۔ وہ ایک کپ چائے طاہرہ بیگم کے لیے بھی بنا لائی۔ دونوں مسکرا دی ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ مریم کا دل آئینے کی طرح شفاف ہو گیا تھا اور طاہرہ بیگم اس کی مسکراتی شفاف اور بے ریا آنکھوں میں محبت دیکھ رہی تھی جو خوش و مطمئن لگ رہی تھی۔ آج عزیر نے دیر کر دی؟ دادی اماں نے آ کر پوچھا۔ مریم کو دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے اپنے بکھرے وجود اور دماغ کو سمیٹ لیا تھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا آج دیر ہو جائے گی، آج شاید گاڑی مل جائے۔ طاہرہ بیگم مسرت آمیز لہجے میں داغا انگلی پر لپیٹتے ہوئے بولی، ساتھ ساتھ گھونٹ گھونٹ چائے بھی پیتی جا رہی تھی۔ شکر ہے خدا کا اور اس کی محنت کا دخل، خدا را اسے اور ترقی دے، آمین۔ دادی اماں دعائیں دیتی رہیں۔ مریم اب بے حد پر اعتماد تھی۔ جب اس گھر کے مکین اس کے ساتھ تھے تو زوبیہ کی باتوں کی کیا پرواہ کرنا، کیا ڈرنا اس سے اور اس کی باتوں سے۔ کتنے دن ہو گئے تھے عزیر کو دیکھا تک نہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے آتے ہی کمرے میں کسی نہ کسی بہانے بند ہو جاتی، مبادا کوئی عزیر کی آنکھوں میں ہلکی تحریر نہ پڑھ لے اور بات صحیح سمجھی جائے۔ ادھر عزیر خاصا بے چین رہنے لگا تھا۔ مریم صبح کالج جاتی اور شام کو بھی دکھائی نہ دیتی۔ ایک بار ہمیشہ کے لیے آ جائے میرے پاس، گن گن کے بدلے نہ لیے تو میرا نام بھی عزیر اعجاز نہیں۔ پھر کچھ وہ خود بھی مصروف ہو گیا تھا، کبھی رات 9 بجے آتا تو کبھی 10 بجے۔ چھٹی کا دن بھی کمپیوٹر پر کام کی نظر ہو جاتا، خاصا تھک جاتا۔ ایسے میں مریم کا تصور سدا بہار جھونکے کی مانند اس کے حواسوں پر آ رکتا تو تھکن ہوا ہو جاتی۔ کئی دن اسی طرح کی مصروفیت کی نظر ہو رہے تھے۔ طاہرہ پہلے زبان کی جدائی میں اداس تھی، اب عزیر جسے ان کے پاس بیٹھنے کا موقع کم کم ملتا تھا۔ اگلے ہفتے راحیلہ کا فون آیا، پتہ چلا ان کی بہن لندن سے آ رہی ہے بچوں سمیت۔ ایک دن وردہ طاہرہ بیگم اور دادی اماں ان سے ملنے کے لیے جانے لگیں تو مریم کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ مریم کی کالج سے واپسی تک انہیں آ جانا تھا۔ مریم آئی تو وہ آ چکی تھی، مگر دادی اماں وہیں رک گئی۔ مریم ان کی غیر موجودگی میں اداس ہو گئی۔ 2 دن بعد دادی اماں کا فون آ گیا، راحیلہ نے اپنے بانجے سے زوبیہ کی بات پکی کر دی ہے۔ اب باقاعدہ منگنی کی رسم اتوار کو ہونا تھی۔ کیسی خبر تھی؟ کچھ سن گن اس دن طاہرہ کو ملی تو تھی، مگر وہ ابھی تک خاموش تھیں۔ اب جب کہ علی الاعلان اطلاع مل گئی تھی، سب نے خاص طور پر اپنے اپنے خیال میں سکھ کا سانس لیا کہ معاملہ بخوبی نمٹ گیا۔ خود عزیر کے سامنے سے بھی ایک بڑا کانٹا نکل گیا۔ بظاہر تو وہ کچھ نہ تھا، مگر پھر بھی وہ خود کو پرسکون اور آزاد تصور کر رہا تھا۔ مریم نے تو خاص طور پر شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ آج شام کو رسم منگنی تھی، سب کو جانا تھا، تو مریم کو بھی تیار ہونا پڑا۔ ہلکے فیروزی رنگ کے سوٹ پر نفیس سا دبکے کا کام تھا، پورا دوپٹہ چمک دمک ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں بھی وہ بے حد دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے نہ کرنے پر بھی وردہ نے اس کا لائٹ میک اپ کر دیا، جس سے حسن اور نکھر کر دمکنے لگا۔ آرٹیفیشل بندوں کی چمک نے چہرے کی دل فریبی کو بڑھا دیا۔ وہ بالکل تیار تھی، بادامی رنگ کے سمپل سوٹ اور جوڑے کی شکل میں بال بنائے وہ بہت پروقار لگ رہی تھی، جبکہ وردہ نے تیاری دل لگا کر کی۔ آخر وہ اس کی کزن تھی، سرخ اور کالے رنگ کے امتزاج میں بنے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلیں بھائی، دیر ہو رہی ہے۔ عزیر شرٹ کے کف بٹن بند کرتا نیچے اترتا ہوا بولا تو نگاہ مریم پر پڑی جو تیار ہو کر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ خود عزیر نے اسے کئی روز کے بعد دیکھا تھا اور یوں بنا سورا پہلی بار۔ دل شدت سے اس کا مطمئن تھا اور بار بار اسے دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ مریم بھی مارے حیا کے پلکیں نہ اٹھا سکی۔ اتنے میں طاہرہ بیگم اور وردہ آ بیٹھیں، تینوں گاڑی میں آ گئیں۔ عزیر خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ مریم آج پہلی بار ان کے سرفراز چچا کی طرف جا رہی تھی۔ گھر آنے تک اس کا دل دھڑکتا رہا، انجانے لوگ جانے کیا سمجھیں۔ چادر سے آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا اس کا۔ عزیر کو اس کی پہلی ملاقات یاد آ گئی تو لب مسکرا دیے۔ اب پتہ چلا کہ ہیرا اپنی کرنیں بکھیرتا ہے اور ایسی روشنی جس سے عزیر کا دل منور ہو گیا تھا۔ گھنٹے کے سفر کے بعد وہ النور منزل پہنچ گئے۔ ساری رونقیں گویا النور منزل میں سمٹ آئی تھیں۔ رنگ و نور کا ایک سیلاب امٹ پڑا تھا۔ فیشن زدہ چہرے، فیشن زدہ کپڑے۔ وہ زیادہ تر طاہرہ بیگم اور وردہ کے ہمراہ رہی یا پھر دادی اماں اسے اپنے پاس بٹھا لیتیں۔ مریم نے انجوائے کیا۔ سلمان ہینڈسم نوجوان تھا، زوبیہ کی اس کے ساتھ جوڑی سج اور جج رہی تھی۔ امیر کبیر ہم پلہ ہم مزاج، یہی ان کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ نہ عزیر اس ماحول کا عادی تھا اور نہ اس میں فٹ ہو سکتا تھا۔ زوبیہ جیسی لڑکیوں سے نباہ کرنا مشکل ترین کام تھا۔ خدا ہی جوڑے اوپر بناتا ہے اور اس کی حکمت عملی سب سے بہترین ہے جو انسان کی سمجھ میں بعد میں آتی ہے۔ رسم کے بعد پرتکلف کھانے کا دور چلا۔ مریم جتنا ڈر رہی تھی، راحیلہ اس کے برعکس بے حد محبت سے ملی، اور سب سے بڑھ کر خود زوبیہ، جس کی آنکھوں میں اس وقت تمسخر و طنز کے بجائے شرم و حیا کا سایہ تھا، اور یہ سب اس نئے رشتے کی بدولت تھا۔ خدا نے اس کے دل سے تمام کثافتیں نکال کر محبت و خلوص کا بیج بویا تھا، جس کی وجہ سے وہ مریم سے مسکرا کر ملی، پہلی والی زوبیہ سے قطعی مختلف۔ خدا تمہیں بہت خوش رکھے۔ مریم نے اسے دل کھول کر دعا دی تو وہ مسکرا دی۔ دونوں کے دل آئینے کی طرح شفاف ہو چکے تھے۔ دادی اماں نے دونوں کو گلے لگتے دیکھ کر اوپر والے کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور مریم کی اعلیٰ ظرفی پر اسے داد دی۔
رات گئے تقریب اختتام کو پہنچی۔ تھکن تھی کہ بستر پر سر رکھتے ہی نیند نے آن لیا۔ اگلے ہفتے سے رمضان المبارک کا مقدس مہینے اپنے جلووں میں نیکیوں کا موسم بہار لیے جلوہ افروز ہونے والا تھا۔ مریم کے لیے اس بار سب ہی کچھ انوکھا اور خوشگوار تھا۔ کافی دنوں سے دادی اماں کی طبیعت خاصی خراب تھی، پرہیزی خوراک کھا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں ہارٹ پیشنٹ بتایا تھا۔ زیادہ تر آرام کرتی رہتی۔ سرفراز چچا اور عائلہ اکثر آ جاتے۔ سرفراز ہر بار انہیں خاصی رقم دے جاتے، دوائیاں الگ دیتے۔ انہوں نے بہت کہا کہ رمضان المبارک ان کے ہاں گزارے، مگر وہ اپنے آپ کو وہیں آرام دہ محسوس کرتی تھیں۔ یہی گھر تھا جب وہ دلہن بن کر آئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر میں بے شمار تبدیلیاں آئیں، مگر ان کی صحت میں فرق نہ آیا۔ کمزور بے حد ہو گئی تھی، بی پی اکثر لو ہو جاتا۔ مریم ان کا بے حد خیال رکھتی، اکثر و بیشتر اپنے بیٹے علی کو یاد کرتی رہتی۔ اب ان کی یاد میں مریم نے اندازہ لگایا کہ شدت آتی جا رہی تھی۔ شاید عمر کے اس دور میں انہیں اپنے بیٹے علی کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی جدائی اب ان کے کمزور وجود سے برداشت نہ ہوتی، مگر اسے کب لوٹ کر آنا تھا۔ اس کی دائمی جدائی رفتہ رفتہ انہیں دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ بہت دیر تک روتی رہتی۔ ایک عرصہ بیت گیا تھا، آخر ان کی اولاد تھی، جسم کا حصہ تھی۔ مصروفیت کے کچھ دن اور گزرے کہ رمضان المبارک شروع ہو گیا، اپنی رونقیں اور برکتیں لے کر سب کے آنگن میں چاند بن کر اتر آیا۔ 15 روزے بہت اچھے خوشگوار انداز میں اختتام پذیر ہوئے۔ آج ہفتہ وار چھٹی تھی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تو جیسے وقت کو پر لگ جاتے ہیں۔ دادی اماں روزے نہ رکھ سکتی تھی، البتہ افطاری انہی کے ہمراہ بیٹھ کر کرتی اور سحری بھی کھا لیتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ خود مریم اس ماہ مبارک میں عبادات کثرت سے کرتی تھی۔ نانی اماں جو بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھیں، انہوں نے مریم پر بہت توجہ دی، بہت نیک تھی، اور آج مریم انہی کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر راہ مستقیم پر رواں دواں تھی۔ آج صبح سے دادی اماں کی طبیعت بے حد خراب تھی، چہرہ اداسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ 27واں روزہ تھا، رات سب نے شب بھر عبادت کی۔ لیلۃ القدر بہت برکتوں اور گناہوں سے بخشش کا ذریعہ ہے، سو سب ہی نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس وقت طبیعت خاصی نڈال ہو رہی تھی۔ مریم افطاری اور نماز کے بعد دادی اماں کے کمرے میں آ گئی۔ آج وہ باہر نہ آئی تھیں۔ طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی ان کی۔ آج ان کے علی کی برسی تھی، 20ویں برسی۔ دل صبح سے ہی اداس تھا۔ مریم انہیں کھانے کا پوچھنے آئی تو انہیں روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ جو علی کی تصویر ہاتھ میں لیے روئے جا رہی تھی۔ مریم گھبرا کر بولی، کیا ہوا دادی اماں؟ وہ ان کے پاس آ بیٹھیں۔ کچھ نہیں، آج علی کی برسی ہے نا؟ پورے 20 سال ہو گئے اسے مجھ سے بچھڑے ہوئے، جیسے کل کی بات ہو۔ 20 سالوں سے میں تڑپ رہی ہوں۔ یہ دیکھو، دیکھو تو مریم کیسا گبرو جوان تھا، اس جوانی میں خدا نے اسے لے لیا، مٹی میں مٹی ہو گیا۔ دادی اماں نے ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر، قدرے پرانی مگر خدوخال واضح تھے، اس کے سامنے کی تو جیسے مریم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی اور انتہائی حیرت سے اکھلاتے ہوئے بولی، یہ کون ہے دادی اماں؟ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ علی، میرا بیٹا حیدر علی۔ دادی آنسو صاف کر کے اس کے یوں چونکنے پر حیران ہوئی۔ اشک صاف کرتے وہ اسے اور زیادہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ حیدر علی، وہ بڑبڑائی، میرے ابو، یہ میرے ابو ہیں۔ وہ جیسے خواب میں بولی۔ کیا؟ دادی اماں ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دادی اماں کی انتہائی تیز آواز پر طاہرہ بیگم، عزیر اور وردہ کمرے میں دوڑے چلے آئے۔ جانے کیا معاملہ ہے؟ دادی اماں تو بہت دھیمے لہجے میں بولتی تھیں۔ طاہرہ، سنا تم نے؟ سنا؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے یہ میرے ابو ہیں۔ دادی اماں نے ایک دم مریم کو تھام کر علی کی تصویر ان کے سامنے کی۔ وہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ تینوں کچھ سمجھ نہ سکے تو مریم نے دوڑ کر الماری کھولی اور ایک چھوٹا سا پرانا پرس نکالا، اس میں چند تصاویر اور کاغذ نکالے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ابو امی کی شادی کی تصویریں اور یہ نکاح نامہ۔ مریم نے کہتے ہوئے ساری چیزیں بیڈ پر رکھ دیں اور اشک بار آنکھوں سے سب کو دیکھا۔ عزیر نے نکاح نامہ اٹھایا اور بغور پڑھنے لگا۔ دادی اماں حیرت سے تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حیدر علی؟ ہاں، یہ حیدر علی ہی تو ہے، وہ خوشی سے چیخی تھیں۔ اور اماں، یہ نکاح نامہ بھی اسی کا ثبوت ہے، حیدر علی ولد جمال الدین، اور ان کے دستخط بھی۔ عزیر نے آخر کار رہے سہے شک کی بات بھی ختم کر ڈالی۔ اماں، یہ اپنے حیدر علی کی بیٹی ہے۔ طاہرہ بیگم نے چپٹ کر اسے سینے سے لگا لیا تو اگلے ہی پل مریم دادی اماں کی باہوں میں تھی۔ عزیر حیرت و خوشی کے ملے جلے جذبات سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ قدرت یوں بھی ملواتی ہے۔ دادی اماں سے لپٹا کے خوشی کے آنسو بہا رہی تھی اور مریم جو اب انتہائی محفوظ ہو گئی تھی، تشکر کے موتی روک نہ رہے تھے۔ اب پتہ چلا انہیں کہ مریم میں اتنی کشش کیوں محسوس ہوتی تھی۔ مگر حیدر علی نے چھپ کر شادی کیوں کی؟ جمال الدین کے خوف سے۔ وہ غیر برادری اور اپنے سے کمتر خاندان میں کبھی بیٹے کی شادی نہ کرتے، سو اس نے اپنی پسند کو ترجیح دی۔ آج یہ راز کھلا۔ اس نے کبھی کچھ نہ بتایا، بیوی کی جوان مرگی کو دل سے لگا کر روک بنا کر خود بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ دادی اماں کا ذہن سابقہ حالات کی کڑیاں ملا رہا تھا۔ نانی اماں کی دی ہوئی چیزیں آج اس کے لیے کتنا بڑا ثبوت بن گئی تھی۔ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ابھی جانے کتنی دیر اور یہ منظر چلتا کہ عزیر نے بو کا شور مچا دیا۔ پھر تو جیسے باتوں کا ایک نہ پتناہی سلسلہ جاری تھا۔
مریم انہیں پچھلی باتیں بتا رہی تھی اور دادی اماں سے حیدر کے قصے سنائی جا رہی تھی۔ مریم پر جیسے خواب کسی کیفیت طاری تھی۔ اس رات کوئی بھی نہ سو سکا، یہاں تک کہ سحری ہو گئی۔ خوشی اس قدر تھی کہ برسوں پر محیط تھی، اب وہ لاوارث اور بے نشان آتی اپنی شناخت پر شکرانے کے نوافل پڑھنے لگی، اپنوں میں آ گئی تھی۔ عزیر کو جیسے اب تک نیم کی دولت مل گئی، اب مریم کو اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا تھا۔ اگلا سارا دن اسی سحر کی نظر ہو گیا۔ دادی اماں سے ایک لمحے کو بھی خود سے جدا نہ کرتی۔ آج انہوں نے سرفراز، راحیلہ اور زوبیہ کو بھی افطاری پر بلوایا تاکہ یہ راز ان پر بھی عیاں ہو جائے۔ ماہ ثبوت ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ ایک ایک بندے کو پکڑ کر بتاتی کہ مریم ان کی پوتی ہے۔ تینوں افطاری سے آدھا گھنٹہ قبل آ گئے۔ طاہرہ بیگم نے بہت اہتمام کیا تھا۔ دادی اماں نے ان کے آنے کے چند منٹوں بعد ہی یہ راز کھول دیا۔ حیرت انگیز، راحیلہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ خود زوبیہ الگ حیران، ساتھ میں بے حد خوش بھی تھی۔ جب سے اس کی منگنی ہوئی تھی اس میں بہت تبدیلی آئی تھی۔ اس نے جھٹ ساتھ بیٹھی مریم کو گلے سے لگایا اور سرگوشی کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دینا، ویری سوری۔ تو مریم نے اشک پیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور سرفراز باقاعدہ سے سینے سے لگائے سسکیاں لینے لگے۔ میرا خون میرے سامنے تھا اور میں جان ہی نہ سکا میرے بھائی کی نشانی۔ وہ سسک رہے تھے تو راحیلہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے اندر سمو لیا۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، میری بیٹی ہو، سرفراز آنسو پونچھتے کہے جا رہے تھے۔ مریم کے اندر جیسے خوشیوں کے پھول کھلتے جا رہے تھے۔ آج کا دن اور یہ لمحے مریم جیسے اپنی مٹھی میں بند کر لینا چاہتی تھی۔ سرفراز چچا نے اسے بالکل اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا اور مریم کے عین سامنے عزیر بیٹھا گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا۔ خوشگوار ماحول میں افطاری مکمل ہوئی۔ دادی اماں افطاری کے بعد بولی، سب موجود ہیں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مریم اور عزیر کی نسبت طے کر دی جائے۔ طاہرہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے پہلے ہی بوکھلائی ہوئی طاہرہ بیگم سے سوال کر ڈالا تو وہ صورتحال کے پیش نظر مسکرا کر بولی، اماں آپ نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ مریم کا سر بہت نیچے تک جھک گیا تھا۔ پھولوں بھری وادی میں عزیر کا ساتھ تو بہت دور تک واضح دکھائی دے رہا تھا۔ بھابھی بہت بہت مبارک ہو۔ راحیلہ نے طاہرہ بیگم کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ میاں ادھر آؤ۔ سرفراز نے خوشی کا عکس چہرے پر لیے عزیر کو بلایا اور گلے لگا کر مبارکباد دی۔ یہ آج سے میری بیٹی ہے، اس کی شادی میں دھوم دھام سے کروں گا۔ سرفراز کے لہجے میں خوشیوں اور شفقت کی مہک تھی۔ ہاں بھئی، کیوں نہیں، باپ کی جگہ ہو، دادی اماں نے فوراً کہا۔ آج کے دن ان کے چہرے پر سچی خوشی تھی۔ سرفراز نے جیب سے پرس نکالا اور ہزاروں کے کئی نوٹ مریم کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یوں ہنستے مسکراتے رات گئے۔ سرفراز، راحیلہ اور زوبیہ رخصت ہوئے۔ دلوں کے اندر اطمینان ہلکورے لے رہا تھا۔ طاہرہ بیگم کی اداسی کا آخری کانٹا بھی نکل جانا تھا۔ کل ویسے بھی 29واں روزہ تھا، شاید پرسوں عید، اور عید کے تصور نے مریم کو گدگدا ڈالا تھا۔ عزیر سے اسے حد درجہ شرم آتی تھی۔ اب وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے بھرپور استحقاق بھری نظروں سے دیکھتا۔ اس کی محبت سچی تھی۔ جبھی تو سارے معاملے آسانی سے طے ہو گئے۔ عزیر کی چھٹی تھی، مریم جان بوجھ کر چھپی رہی، اسی لیے طاہرہ بیگم نے ہی ٹیلر کے پاس عزیر کو بھیجا۔ اس نے آج کپڑے دینے کا وعدہ کیا تھا اور عزیر لے آیا۔ بہت زبردست سلے تھے۔ مغرب کی نماز جلدی جلدی پڑھ کر وردہ اور مریم اوپر آ گئی۔ 29واں روزہ ختم ہو گیا تھا۔ اب عید کے چاند کے طلوع ہونے کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ بے شمار لوگ چھتوں پر ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ 3-4 منٹ گزرے۔ وردہ پریشان ہوتے ہوئے بولی اور سر کو ادھر ادھر گھما کر دیکھا، آپی چاند تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ آ گیا نظر چاند۔ اچانک پیچھے سے عزیر کی آواز آئی۔ یکدم دونوں پلٹیں۔ کہاں ہیں؟ وردہ کے لہجے میں سوال اور اشتیاق نمایاں تھا۔ دیکھ لو مجھے، وہ اترایا اور نظریں مریم پر جمائی۔ تمہیں کب سے امی آوازیں دے رہی ہیں؟ عزیر نے کہا تو وہ جیسے مچھلی۔ کب نہیں تو وہ بنا چاند دیکھے کب جانے کو تیار تھی۔ جاؤ نا، عزیر نے ایک بار پھر کہا تو وہ منہ بناتی جانے لگی۔ اس کی تقلید میں مریم نے بھی قدم بڑھائے تو عزیر نے اس کا آنچل مٹھی میں دبا لیا۔ واہ، تمہیں یہاں اکیلے دیکھنے کو تو میں نے وردہ کو یہاں سے بھگایا ہے اور تم کتنی ناسمجھ ہو۔ اس نے سرگوشی کی تو مریم شرما گئی۔ وردہ جا چکی تھی۔ چاند، چاند، یکلخت ایک شور و ہنگامہ برپا ہو گیا تو مریم نے بھی نگاہیں ادھر ادھر گھمائی۔ عزیر ایک دم سامنے آ گیا۔ تمہارا چاند میں ہوں، بس مجھے دیکھو۔ اسے کندھوں سے تھام کر عین اپنے سامنے کر لیا۔ اب مجھ پر اعتبار آ گیا کہ نہیں؟ چاہتوں کی پھوار میں بھیگا لہجہ مریم کے اندر چاندنی بن کر اتر رہا تھا۔ اعتبار تھا تو اس نے جان بوجھ کر جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ چاند رات مبارک ہو۔ وہ کانوں میں رس انڈیلنے لگا۔ ویسے یہ دادی اماں بھی کمال کی ہیں، ڈائریکٹ کل شادی کی تاریخ رکھ دیتی، عید کی رات دونوں مل کر منا لیتے۔ عزیر اور قریب ہو کر بولا۔ وہ بہکنے لگا تو مریم نے خود کو چھڑایا۔ بہت فضول بولتے ہیں آپ، کوئی نہیں شادی وادی، پہلے اپنا ماسٹرز مکمل کروں گی پھر۔ وہ یکدم بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ جب اپنی بات کرنے کا احساس ہوا، پھر کیا؟ عزیر پھر قریب آ کر بولا۔ کچھ نہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تو عزیر کے اندر سکھ کے سارے دریا رواں ہو گئے۔ من چاہا ساتھی مل گیا، سہل زندگی، آسودگی، سب کچھ تو اسے چاند رات نے تحفے کے طور پر دے دیا تھا۔ اب خوشیوں کے در کبھی نہ بند ہونے کے لیے کھل چکے تھے اور آنے والی ہر عید اب عید بہار تھی۔
تب مریم کے لبوں پر یہ رقص کرتا شعر گنگنانے لگا۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کے، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔